میں عزت زیادہ پانے والا ہے تو سارے نبیوں کی امتوں میں سب سے زیادہ عزت پانے والی محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ آپ ہیں، مانا نکلا کہ آپ ہی لوگ ہیں۔ اپنی عزت پر بھی زور سے سبحان اللہ کہہ۔ آپ ہیں ولی المومنین میں آپ شامل ہیں نا، تو جب شامل ہیں تو آپ عزت والے۔ تو ہم جب آپ کہتے ہیں تقریر شروع کرتے ہیں مکرم محترم، تو پتہ کی سمجھتے ہو تسی اے بناؤٹ مولویاں کو رسم اے نہ کہنا ہی ہوں ہے جی، کہنا نہیں ہوں، تسی ہے ہی مکرم ہو، بلکہ تواڈے مکرم ہون دا جڑا انکار کرے نا وہ کفر کردا ہے۔ اجے تو گل دی سمجھ آ جائے تو تن توڑ تک سمجھ آ جائے بھائی عزتاں والے دی عزت کرنا کتنا ضروری ہے۔ تسی مومن ہو نا؟ نعرہ رسالت، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے۔ بندے سمجھتے نا بھائی گل جا کے اگو شروع ہوندی ہے نا، ایتھوں ہی شروع ہو جاندی۔ ایک بندہ کیڑا ہے انج نمبر چوکے آ گئے۔ اچھا وہ آکے میں بنی آدم تے مننا تو انہوں یا بنو آدم تے مننا پر تو انہی عزت نہیں مندا، انج آخنا کفر۔ ایک دی سوچیا جی ایتے وچ اجے مسلمان دی بھی قید نہیں جے، ایتے وچ بنو آدم دی گل ہے۔ انسان دی یہ عزت ہے کہ جڑا انکار کرے نا میں انسان دی عزت نہیں مندا، وہ کفر کر دیتے، جے ڈٹ جائے تو کافر بھی ہو جاسی۔ کدی غور کیتا ہے اس گل؟ اسی مسئلہ کرنے وڈیاں دی شاندہ لوگ سنا دینے ایڈے سیکھ پا کیوں ہوئے ہو جی؟ میں کہا عزت تیری کوئی نہ مننے دیتا ہوں ایسا سیکھ پا ہو جانے کیوں؟ قرآن دی آدھا مومنہ نو اللہ نے عزت دیتی۔ ایک بندہ مومن میں مننا پر عزت نہیں مندا، تو میں کہا نہ من مومن بھی کیوں؟ جو مومن مننا ہے تو عزت بھی من، کیونکہ رب دی آدھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور جدہ رسول عزت والا ہے نا، کہ تسی ایمان لیا ہو دیتے تو پھر بھی عزت والے نہ بنو، تو نہ بنائے رب، تو پھر فیض دے نہ ہو یا نبی دا۔ اور فرمایا جدے دل وچ بھی رب دی توحید تے محمد رسول اللہ دی رسالت دا ایمان ہے، ہر مومن عزت والا ہے۔ تو مومن دی عزت دا انکار کرنا والا بھی کفر کردہ پیا، تے جے ڈٹ جائے مصر ہو جائے تو کافر ہو جائے۔ یہ آیتاں نال ثابت ہون سمجھ آئی؟ بنو آدم انسان انسان اور وسیع مفہوم ہے، اور بھامیں وہ نہ ہوئے، یعنی مسلمان دی گل نہیں ہے دویچ ہو رہی، انسان دی گل ہو رہی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ آج کل مولویہ ایک لفظ پکایا ہے تفضیلی ہے، صحیح ہے تفضیلی ہے۔ میں کہا رب آخدہ ہے کہ میں انسان نو ساری مخلوق تے تفضیل دے چھڑی، ممن خلقنا تفضیلا تفضیلا تفضیلا، تو سارے انسان تفضیلی ہے نا پھر کیوں؟ اللہ فرماندہ پیا قرآن ویچ انج بور بننے کریاں گل نہیں بڑھنی۔ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اولاد آدم کو بہت عزت دی۔ علماء بیٹھے خاص، اور بھائی جان میرے شیخ الحدیث ابو الخیر ظہور احمد رحمت اللہ علیہ گرائمر تے بڑی گرفت رکھ دیا، لہذا میں انہوں نے شاگردہ نے دسن دی لوڑ نہیں، با اے نرا کاروما نال تے اکرما نال تے
او دے وچ تے پھر کرما وچ کی فرق ہوتا ہے؟ کرما یکرم تکریما فہو مکرم وکرما یکرم تکریما فذاک مکرم. تے جب تو آخنے موسٹ ریسپیکٹڈ آڈینس تے مانا اے نہیں بس تہاڈی خوشامد پہ کرنے ہاں، اے تہاڈی او تعریف ہے جنہیں رب نے قرآن وچ کیتی. جیڑا بھی بنو آدم نو خطاب کرے انہوں نے عزت والا ضرور آکھے، آخنے مکرم آخنے. آدھے حضور دی شان ہے. میں آکھا جس حضور نے کلمہ پڑھا کے مومنہ دی شان کر چھڑیے او دی اپنی شان دا شمار ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اوے اللہ دے بندیو، جس حضور نے ہر مومن تے نگاہ رحمت کر کے انہوں کلمہ تے ایمان والا بنایا تے توحید نال او دا باطن سجا دیتا. جدو او دی عزت اتے قرآن گواہ ہے تے جنہ اتنیا عزتہ عطا فرمائیاں نے او دی اپنی عزت دا رولا کیویں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اے بھی پہچانو، اے نو بھی پہچانو، مکرم انسان بنو آدم. ٹھیک ہے؟ باقی اے فرمایا کہ اللہ دے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جڑا پرہیزگار زیادہ، جڑا پرہیزگار زیادہ. پر ایک پہچان تہاڈی ہے ضرور، او رکھو بھی اپنی. ٹھیک ہے؟ پہچان رکھو. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. میں تو انہوں پیدا کیتا ہے ایک مرد اور ایک عورت وچ. ٹھیک ہے؟ سلسلہ تو چلے تے پھر پیدا کر کے تو انہوں برانچاں وچ قبیلیاں وچ ونڈے ہیں. کیوں ونڈے ہیں جی؟ بندے آ جاتے ہیں نا وحدت انسانیت دی ہوئے. میں کہ وحدت انسانیت پہچان کے میں ہونی سی. اللہ فرماتا ہے تو اڈے تعارف واسطے، آئیڈنٹی واسطے گلیاں چ ونڈے ہے، برانچاں چ ونڈے ہے، قبیلیاں چ ونڈے ہے. ہن نال لکھ دے اے ڈلو صاحب نے، اے ڈوگر صاحب نے، اے تارڑ صاحب نے، اے باجوہ صاحب نے، اے گندل صاحب نے، اے جناب مغل صاحب نے، اے فلانے بزرگ نے. تے فخریان ٹائٹل نہیں، پہچان ہے. تے پہچان حد تک ضرور رکھو بھی. کیوں کہ پہچان تو آڈی رب نو پسند ہے. رہ گئی گل عزت دی. عزت فرماندہ پریزگارانو دیوانگا جس قبیلے دے بھی ہوئے، جس خاندان دے بھی ہوئے، جڑا رب واسطے ڈر گیا اندروں، اللہ انہی عزت کرے گا، اللہ انہوں عزت دے گا. اور دیتی ہے رب نے کہ جنہوں اللہ دے گا بندے بھی انہاں دی عزت ضرور تسلیم کریں. بندے ہوئی نے جنہوں اللہ عزت دے گا تو انہاں دی عزت تسلیم کریں. اے جے موضوع ان سمجھ آئی. سب تے فضل والے رسول پاک کہہ دو سبحان. آپ فرمانے ہیں آنا اکرم الاولین والآخرین. یہ اور کسے نہیں آکھے. اللہ فرمانے انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی اور کسے اے نہیں آکھے اب میں سب تو زیادہ اکرم. یہ حضور نے فرمایا آنا اکرم الاولین والآخرین. جڑے لوگ سن رہے ہو توجہ نال انہوں اگر کہہ سکتے ہو تو سبحان اللہ کہہ دو تاکہ نال انوالو رہو نا. میں تو تک نہیں ہے پہ تو پر توڑے سیر اولی اولی نیمیں ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے تو میں گھنٹہ ہی تقریر کرنی. گھنٹہ ہو گیا جی اللہ نہیں ہو ان تو سب میں نے یاد کرانا. انا اکرم الاولین والآخرین. ایک بندہ یہ آکھے، ایک ہستی آکھے. چلو بندہ عام کیا آکھ سکتے تھے، خاص لوگ نے ہستیاں نے جنہاں دی گل کر رہے ہیں.
تے ہستیاں بھی رب بنائیاں. انا اکرم الاولین والآخرین. ٹھیک ہے، انا اکرم الاولین والآخرین. تو کی سمجھ دو کوئی بھی آکھ سکتا ہے انا اشرف الناس، میں سب تو زیادہ مجد تے بزرگی والا ہاں بنی نو انسان وچوں. تجھے بھی کوئی بھی آکھے گا اشتہار چھاپ دے گا اپنا. میں کہ نہیں، پہلو اپنا لدہ ویکھے مون، پہلو اپنا لدہ ویکھے. کیوں کہ میری 10 بندے آ گئے تے جڑے اشرف الناس ہے اسے تو نہیں آکھنا میرے کول بانے جو کی جا ہی کوئی نہیں، کھوانے جو کی روٹی کوئی نہیں، پیانے جو کا پانی کوئی نہیں، تو آڈے نہ کھپنے جو کا میرے کول وقت ہی کوئی نہیں، میں اتنے جو کا نہیں. فرمایا نہ کی رکھا ہے کہ حضور اے نہیں فرمایا وہ میں اس جہان میں اشرف الناس ہاں، نہ میں دن قیامت بھی اشرف الناس ہاں. اے حدیث دے لفظ نے. ہون ذرا سمجھا جے میرے آقا دی شان. سونیا شکر کی تحت تو اشرف آکیا اوے اوتھے تے نفسی نفسی نبی پکار دینے پہ تو جڑا آکھے قیامت دے دیڑ میں جے اکرم الاولین والآخرین اور دھپے سردیاں نو چھان دی لوڑ پوے تے رب نے مینوں بڑھایا جا سب تو عزت والا جتے کوئی چھان نہیں دے گا محمد دی چھان دے جائے. چھان کوئی نہ دے بے، تھا کوئی نہ دے بے، اور بان کوئی نہ دے بے. تے رب دے غضب دے آگے کوئی تسلی دے لفظ نہ بولے. فرمایا اس دیڑے محمد اشرف بھی ہے تے اکرم بھی ہے، جنہوں کوئی نہ جلے ہو محمد کو لگا جائے. انجے تخت ملیے تے میاں آئیے میرے نال غصہ کر دینے بچوں کی شان کر چھڑ دیو. وہ میں کہ شکر کرو ساڑی گال کسے جلی تے ہے اور ساڑا ذمہ کسے لیا تے ہے. تو یہ جے گال دی تہ نو پہ پڑھ دے ایسا تو شکر کی تہ کسی آنکھی آتے ہے. آنکھوں دب کے سبحان اللہ. آجے بچے نہیں گال میری سمجھے، جیڑے وڈے بزرگ نے وہ سمجھ گئے کی. اور تو ایک اللہ نے بچوں کھا پہ بول دے ہو اسی آنے ہاں اتھے جے سارے نفسی نفسی کر دین پہ. کوئی ہے ہی نہیں جڑا آکھے ہو کیوں مری جاندے ہو میرے کوڑا ہو. تینوں لگ دے بگل چوکھی کرنے ہاں میں آنا بس آڈا اور آسر ہی کوئی نہیں. تیرا ہے تو دس. میں تے حدیث بخاری وچ پڑھی ہے آدم علیہ السلام بھی گھبرا جان گے. ہاں باقاعدہ تے لوگ آنے ابا جی انہاں کے ابا دے نانا لینا چپ آج کسے نہ جلنا اور دے جاؤ. تے ٹردے ٹردے ابراہیم علیہ السلام کولتے، موسیٰ علیہ السلام کولتے، جناب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نیڑے آگئے. فرمایا ہون بڑے بوئے پھر لے جے اور نرا ہو جے جڑا سامنے نظر آؤں. بولو دب کے سبحان اللہ. شیر کالونی شیر تے شیر آباد میں پھر تسی بس دے تے آباد شیرہ آلی نہ کٹو. پھر شیر آباد دا کی مطلب ہے تیرا دب کے آواز آگے نا سبحان اللہ. میں نو سنیا شیر آخ آخ کے تو میری ہڈیاں بھی کہانیاں کرا چھڑ گیا. شیر سے دانا بڑی اوکھی گال تو دا شیر آباد ڈیرہ لا لیا تو ہون تے تو انکڑنے کو سی آواز ہے جناب دب کے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ تسی شیر آباد ہے چو تے محمد رسول اللہ دے شیر ہو تسی. اسد اللہ و اسد الرسول امیر حمزہ
اسد اللہ اللہ شیر یزدان جدہ نام پڑھایا وہ حضرت مولا علی شیر خدا سبحان اللہ اس امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ادھا سب تو بڑا قاری ابی ابن کعب ابو عبیدہ او جنے نے جنہاں نبی پاک فرمایا کہ میرے غلامہ وچ بڑے کامل لوگ نے پر جی ایک ایک گل وچ میں آکھا نا باجی انہوں لوڑے توجہ دی تے سب نو لوڑے تے 100% ایک مسئلے وچ بھی جنہوں انہوں اور توجہ دی نہیں لوڑ پورا کامل ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ایڈا صحابی جی ابو عبیدہ بن جراح جنہیں بارے حضور نے یہ تصریح فرمائی ہر بندے وچ میں جے پورا تول کے لے آواں تو تھوڑی تھوڑی گل دے اجے بھی میں لوڑ پوندی میں اینو توجہ دیاں پر ابو عبیدہ جد تک نا تے حضور فرماندے میرا حوصلہ بہت جاندہ ابو عبیدہ اور تو تے ہر خانے چ پورا ہے تینوں لوڑ ہی نہیں ایڈے پورے سن پر گورنر بنا کے بھیجی حضرت عمر نے تے جدے اتھے گئے نا تو پتہ ہے کی کرنا حضرت عمر فرمانے ابو عبیدہ میں تیرا کمرہ بیٹھنا انہوں نے فرمایا نہ ہی تک ہوتے چنگے نہ ہی تک ہوتے چنگے اگر نہیں میں تکڑا ہی کروں تینوں حضور نے پورا آکھیا میں تیرا حجرہ ضرور بیٹھنا فرمایا نہ تک ہو چنگے ہی تو ہی واپس کر جاؤ ابو عبیدہ دا حجرہ میں بیکھو فرمایا میں بیکھو بغیر جانا نہیں اور جڑا پورا ہے ہر خانے جڑا پورا ہے میں ذرا تکڑا ہے تکیا تے چیکا نکل گئی فرمایا سارے تے کچھ نہ کچھ اثر پہ ہی ہے ابو عبیدہ تو تے اجے بھی حضور دی حضوری وچ بیٹھ تیرے چھوڑا کی کوئی نہیں آیا فرمایا میں تے تو نہ کیا سی نا بس دہی ٹوٹ جاؤ روندے آونا پونا تھا اللہ اکبر ایڈے ایڈے ہیرے جے سرکار دو عالم علیہ السلام دی تربیت دے شاہکار نے یہ لوگ اللہ اکبر اور فضلہ والیاں کوڑ بین والے فضلہ والے ہو گئے جے اے فضل والے نے پر جان دیو فضل کبیر رب دا کیڑے داعین الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا او مومنوں خوش ہو جاؤ کیونکہ رب دا سب تو وڈا فضل بن کے میرا محمد آپ آگیا تو فضل تے فضل ہی ہوتا ہے فضل کبیر جدہ نا رب نے لیا محمد مصطفیٰ دی اے قرآن میں جنا ہے حضور فضل کبیر دب کے بولو فضل دب کیا کو فضل کبیر سب سے بڑا فضل رب کا جناب محمد مصطفیٰ خود فضل ہے میرے فضل والے نہیں وہ آپ فضل فضلاً کبیرہ بیان لہم من اللہ فضلاً کبیرہ رب کا فضل کبیر حضور کی ذات ہے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ صورت طیبہ کامل اکمل ہر نبی دی سیرت طیبہ کامل اکمل ٹھیک ہے اے جڑے ذہنی مریض نے نا پوری دنیا کدی خاکے بنا دیں کدی کچھ کر دیں اے انہاں معاشریاں وچ بھی بندے انہاں نو پاگل سمجھ دیں اے میں تو خصوصی پیغام دے رہے ہیں کیونکہ میں 20 سالاں دا یوکے وچ خطیب ہاں میں انہوں نے جاننا ای تو تیر مار دو تسی سمجھو سارا ملک گستاخ انج نہیں ہے جتنے بھی شریف التوا انسان نے جڑے مکرم نے یہ انسان نے نا انسانیت انہاں بیچے وہ توڑے تو زیادہ نفرت کر دیں انہاں بندے نا جڑے نبیان دی گستاخی کر سارے معاشرے نہ ڈر لیا کرو جانو اس گلوں اتھے بھی انسان سوچ دیں نہ سوچتے ہوں گے تو پروفیسر کار لائل جیا بندہ 50 صفحے حضور نے شان وچ کی میں لکھ کے
انسان ہر طبع دا ہر معاشرے موجود ہے، ٹھیک ہے، اینج نہیں سارے سارے ملک اتنے اجے بیٹھے نے، وہ خود نفرت کرتے ہیں اس بندے تو جڑا بندہ، میں خود انہوں دے بڑے بڑے لیڈراں کو سنے جڑے انہوں کہندے نے انسان بنو، کیوں کہ محمد مصطفیٰ او پیغمبر ہے جس نے رب دے ہر نبی تے پیغمبر دی شان دسی مندن کہ عیسیٰ او جیزہ دن نا بس ساڑھے عیسیٰ دی او شان جڑی سانوں بھی نہیں سی پتا، او محمد رسول اللہ نے دسی کہ عیسیٰ کتنی بلند شان والا پیغمبر، لہذا اینج نہیں کہ ملک برے پہنتے سارے ملک پاگلہ آڑ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، اینج نہیں، باقاعدہ ایک دوسرے نے ٹوک بھی کر دیں اور دستے بھی کتاباں بھی لکھیاں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، اس نے لکھیا امام عالی مقام دا تذکرہ لکھ دائی، تذکرہ لکھ دیا، اللہ اکبر، اس نے کیا کہ محمد رسول اللہ انہوں اپنے مشابہ کہندے، انہوں سبت کیا نے، اپنا نواسا کیا نے، تو انہوں محبت کر دے سن رسول اللہ، فرمایا حسین جیسا عالی مقام نظر نہیں ہوندہ تو دی نانے دی شان والا کون نظر آنے گا۔ اے بندہ پھر بات تو مسلمان انگریز نسل دا باقاعدہ بندہ، کیمبرج یونیورسٹی دا پروفیسر، لیکن جدو انج سوچنا شروع کیتے آخیر مسلمان ہو کے فوت ہوئے، الحمدللہ مانچسٹر قبرستان بچ آج وہ دے باقاعدہ روزہ بنے، صوفی بنے باقاعدہ، سلسلہ دا 11ویں شریف دا ختم دیوان دا، اے او پاک ہستیاں نے جنہاں نال محبت شروع ہو جائے تو ساری میل اندر دی نکل جاتی، کہ مندے نے اس گلوں سارا ملک سارا شہر ہر بندہ اس دا مجرم نہیں، جیڑا پاگلی ہو جی گل لکھ دے وہ مجرم ہے، اور مجرم بھی پوری انسانیت ہے، انہوں اے نہیں پتا، اے نہیں جاندہ کہ رب تعالیٰ نے انہوں عزت دیتی، اور انہوں دی عزت کرنا اے ساڑھے ایمان دا بھی تقاضا ہے، ساڑھی انسانیت دا بھی تقاضا ہے۔ کیوں کہ کوئی مومن اچھا مومن نہیں ہو سکتا جڑا اچھا انسان نہیں، اچھا مومن نہیں ہو سکتا جڑا اچھا انسان نہیں، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا انسان اچھا مومن ہے، کیوں کہ اسلام تے دین فطرت ہے، وہ ساریاں اچھائیاں ایک مومن وچ جمع کر دیندے، وہ دی تعلیم ہے، فطری دین اچھائیاں جمع کرے گا، خباستان دور کرے گا، اے دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور دیکھ لو جتنے بھی اصحاب رسول نے اے سارے معاشرہ تسلیم کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی تربیت جنہاں حاصل ہوئی، انج دا بندہ نہ مومن ہے کوئی، نہ انج دا کوئی انسان ہے، زور نہ رکھو سبحان اللہ، انسان بہترین ہو گئی، ہمدردی، خلوص، محبت، سچائی، عدل، یہ سب صفات ہونگی ہو دے، ہاں ایسا تو نہیں بدرا اچھا جا ہوئے گا جدھر جائے گا جناب زبان نال بھی وڈی کٹی جائے گا، ہتھاں نال بھی وڈی کٹی جائے گا، پیراں نال بھی ساری عرشت روح کے لے جائے گا، ایسے میں کون مسلمان نہ کوئی اچھا آکھے گا، نہ کوئی انسان اچھا آکھے گا۔ ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا و منزہہم عن المائب والنقصان، ہر نبی خلق میں بھی سب سے اعلیٰ، خلق میں بھی سب سے اعلیٰ، ہر نبی کو اللہ نے ہر عیب سے پاک، نبیوں میں عیب نہیں ہوتا، نہ صورت کا نہ سیرت کا، زور سے کہیے سبحان اللہ، تے زد نہیں ساڑھی، یہ ساڑھا مسئلہ بنایا نہیں، ساڑھا مسئلہ یہ نہیں، اے رب دا مسئلہ ہے کہ
کہ رب تعالیٰ جنہوں نے اپنی ذات دی دلیل بنائے اگر انہوں نے بھی اکمل کامل نہ بنائے تو رب نو کامل کون مننے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بھائی ایک فیکٹری جڑی چیز بنا دی اپنے کاریگران کہندی بھی سیمپل تیار کرو جڑا ساڈی فیکٹری دا تعارف ہوئے تو انجینئر پورا ٹل لا کے تے سیمپل بنا دیں تے اے بڑے بڑی نمائشاں ہوندی ہیں ایگزیبیشن ہوندے نے دبئی دے اندر ملائیشیا جاپان دے اندر فیکٹریاں والے اپنے مال جڑا تعارف ہوندا ہے وانج لاندے نے اوتے بڑے بڑے بلب لاندے نے تے جڑے تکدے نے اوتھے ہی آکھ چھڑو تہاڈے کول تے سیمپل نہیں چنگا بنیا اور کی مال بنانا ہے تساں تے رب تے سوال ہوندا نا کہ جنہاں نو قد جاءکم برہان آکھنا ہے انہاں دے علم تے سوال پہ ہوندا ہے انہاں دی حیات تے سوال ہوندا ہے انہاں دے اختیار تے سوال ہوندا ہے انہاں دی سیرت تے سوال ہوندا ہے تے جے تیرے کولو اپنی تخلیق دا شاہکار بھی مثالی نہ بنے تے تو کی ہو جا رب ہے فرمایا جڑے سوال تواڈے بند کر دے میں ایو جا محمد بنا کے تواڈے کول دے لوگا اے جناب دند کھیڑ بنائی ہے بھائی علم تے ساڑھے نہ مناظرہ کرو میں کہ مناظرہ تو نہ کرتے رہاں دے کیوں کہ اے تے پھر بندے ساڑھے ہوئے ضلع گجرات دے ہینا آخر ہیں جڑا اگو آکھے نہیں کردہ میں او دی کانڈو لگ گئی اے پتہ ہی نہیں میں کوئی گل کرنے آئے ہوئے تو کریے ایمیں ہی خام خواہ تیرے نہ گل یہ کرنے پر رب دی دلیل نے تو جی اینا وچ کوئی کمی معاذ اللہ رہ جائے تو رب وچ کمی ہوندی تینوں سمجھ ہی نہیں ہوندی گل سمجھ ایک استاد آکھے با پترا تو میرے کو پڑھن آگے میری تسلی ہوئی تو میں تین گلنا ہے کٹ کھانیاں دال کھانیاں پھوڑا تو سونے ہی میں 20 سال دن پڑھاواں تو نسنا نہیں تو 20 سالہ بعد ان پگ بننے اگلا جانیا پدی جائے فائل مرفوع ہوندہ ہے کہ نہیں جی تو ان سوال ہو دیتے آیا یا اے 20 سال جڑا تسلی کراؤں دا رہا اے دیتے آیا اے دیتے آیا نا 20 سال تو کی یہ ڈگیاں پٹھے پوان دا رہا اے دے کڑو پڑھائی کچھ نہیں تو جنہوں رب آکھے تو جڑا آپ آکھے کی علمنی ربی وعدونی ربی فاحسن تعدیبی اور میں ہوتے کسے کو سکھے کچھ نہیں میں جو پڑھے ہے وہ بھی رب کو جو سکھے ہے میں وہ بھی میرے اپنے رب کو تے رب بھی آکھے علمک ما لم تکن تعلم اور میرے تو بڑا پڑھانے والا کوئی نہیں تے محمد تو بڑا پڑھنے والا کوئی نہیں ایسا کونے بچو اجے بھی آواز نہیں آئی دب کیا کھو سبحان کسی ٹیسٹ لیں دے ہو پہ میرا بشاوری اجے بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے نام ہی بول سکیے تو ایسا بولنا ہے کوشش تے کرتے ہی رہا ہے کیوں اس واسطے کہ یہی تے مقصد ہوئے اے مقصد ہے زندگی ایسے دے اندر ہے زندگی گزری بھی ہے تے اللہ کرے کہ آخری سانس تاکہ اے دے تے ہی گزر جائے ٹھیک ہے بندے آدھے جی بڑا کاز ہے اس تو وڈا کیڑا کاز ہے آدھے جی میں بابداج بولا میں شاہ جی مبارک من دو میں انکم ٹیکس تو ہو گیا میں آکے من بھی مبارک دے کی کہ میں اللہ کی ملازمت میں چاہ گیا تیرا محکمہ بڑا وڈا ہو گیا ہے بڑی پرموشنہ نے میں کہا کٹیا کو پرموشنہ نے آئے آئے اللہ دی نوکری تو وڈیاں کیڑیاں پرموشنہ نہیں ہے پرموشنہ تو انپالیا نے کی دسا تو اسی آپ پرموشنہ دین آڑے ہو اللہ دے فضل و کرم ہے ایڈی بھی پرموشن ہوندی بندے بڑے بڑے نواب بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے جڑے نے انڈسٹریلسٹ اور بڑے خاندان بڑے تو ساڑھے شاہ صاحب جدو ایم پی اے بنے نا تے اندر کمرے بچ مسلح سٹ لیا سجدے سر رکھ گیا سوئی محمد حسین منا دے میں گیا میں آ گیا باہر بندے ملو اندر روندے کیوں ہو آج میں سوچنا میرا ابا غلام سول شاہ ہے
تے ساڑھا تے 2 کلے بھی نہیں پورے زمین تے اے تے بندے نے بڑے بڑے نواب صوفی ریاض میں آکھے جناب تسی نواباں تو گھٹ نہیں کیوں تسی نبی پاک دی تعریف کرنے آئے تے آپ تے اپنی حالت تے اس گلے آکھنا میں مطلب ہے کہ اے رتبے بھئی جناب ایک بڑے بڑے ریاستاں لا کے لوگ جڑے نے اعزاز پاندے ہیں تو او اپنی حالت تے اپنے رب کے سر رکھ تو صرف زمینادن میں کلا کوڑ میں آکے جناب ان چھڑو بندے ملو جا باہر آئے جی وہ دن مبارکت انہاں آکے صوفی میں تو یہ سوچ رہا میں میرا ایک کام انہاں آکے جی کام ہوندہ ہے جنہوں رب والد سکھائے نا یہ فضل عطا فرمائے وہ دے حبیب دیا گلہ کرے رب تعالیٰ انہیں میں ساریاں خوبیاں پاچھے یہ انہوں دی مرضی ہے اللہ اکبر تب کیا کو سبحان اللہ اور گال انجی بالکل یہ واقعہ نفس الامر دے اندر اسی طرح واقعہ جڑا میں اس کرنا بھی توڑے سامنے صورتاً کامل سیرتاً کامل عیب انہنچ نہیں نقص انہنچ نہیں گمان بھی نہیں کیتا جا سکتا اور فضل سارے کمال سارے خوبیاں ساریاں حسن سارے ہن ایدہ میرے کو علاج نہیں کہ میں زیادہ شیر اعلیٰ جدی ہوں دے نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں نقص سے جہاں نہیں کہنا گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ گمان نہیں یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے جمع نہیں ان کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں سونیا انجے تو انہوں اسی پھول آکھنے ہیں اس واسطے کہ سانو اور لفظ ہوندے نہیں تو انہوں پھول کہہ دینے حالانکہ سانو پتہ ہے کیوں کہ پھولان دے تے ٹوکرے لب جاندے نے تو گلشنے تو ہی داؤ پھولے جی دے نال دا جس دے رنگ دا دوجہ رب نے بڑھائی ورنہ گلاب دا بھی پھول ہوئے تھے اے منڈی کوٹ عبدالمالک منڈی تے سی جانے ڈگ لگے ہوندے صبح دل کرے تے پورا ٹرک گلاباں دا خرید گیا جی ہے نا تے فرمایا سونیا تو تے وہ پھول لے کہ رب دے کارخانے دیجا اس رنگ ڈھنگ دی چیز بڑھائی اور اس موقع تے چونکہ میں جتھے بھی جانا میں یہ لفظ بولنا تے تو آڈے گے کیوں نہ بولنا تو سجھا اپنے ہو حضرت قاضی سلطان محمود صاحب آوان شریف دے ایک بزرگ نے اے آوان شریف گجرات تو چڑھ دے نا اجنالے دے نال انہاں نال تعارف انہاں دا کراما انہاں نال کی انہاں دا کراما اللہ دے ولی نال پہچاننا چاہیے نا سانو وہ آوان شریف والے بزرگ وہ بندے نے جڑے سید و سواد شریف والے اخوند صاحب دے خلیفے ہوئے نے قادری طریقت دا بادشاہ ہویا اپنے وقت دا بڑے ولی اللہ قاضی سلطان محمود اے علامہ اقبال آج دیاڑا گزرے نا تے علامہ اقبال دے ابا ہے نا وہ مرید قاضی صاحب آوان شریف والے علامہ دے استاد بھی انہوں دے مرید قاضی صاحب 3 سپارے قرآن شریف دی تفسیر پنجابی چ لکھی قاضی آوان شریف سرکار نے قرآن پاک دی پنجابی زبان ہون تے پنجابی زبان بولنا بندہ نہیں رہا شاہ صاحب نے کہا پنجابی بول میں کہ جناب پنجابی بول ہون تو اردو تو بھی گئے ہون تو اردو دے گئے بچیاں ساڑیاں ہون کی اپنے بچیاں نو سکھا رہی ہیں انگلش اردو بولنا چھٹ گئے لیکن پنجابی بڑی مٹھی زبان بھائی مٹھی زبان ہے اپنی زبان ہے تے قاضی صاحب تے ساڑیان ولیاں بارک اللہ لکھوی اے کنگن پور دا مولوی اہل حدیثاں دا اس بھی تفسیر محمدی پنجابی چ لکھی شیراں میں پنجابی شیراں پرانا حافظ بارک اللہ انہاں دی پرانیاں کتاباں مسجداں بھی پئی ہوندی سن ان تفسیر محمدی بھی پنجابی شیراں چ انہاں لکھی ہن جناب بندے لگدے زبان ہی پتہ نہیں گھٹ دی زبان ہے نہ گھٹ نہیں گل ہوندی ہے جس زبان وچ بھی ہوے بندہ دماغ جیڑا کردا ہے ہن دیکھو قاضی صاحب کی لکھے قاضی صاحب فرماندے نے رب نے ساری کائنات بنائی پر اپنی صفت تخلیق نو شاباش نہیں بولی وڈیائی نہیں کیتی جدو محمد رسول اللہ نو بڑھایا
کہ آکھیا تبارک اللہ احسن الخالقین، شابہ ہو تیری شابہ ربا، محمد بنایا ہی کوئی شاہکار بنا. اے تو ایک آدھ شیر فتوے وچ آ جاندہ ہے، لہذا میں ڈردیں تو انہوں سنائی دینا کہ پرانے زمانے میں جو شیر نہ آتے پڑھتے ہیں، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، خود خدا کو بنا کر پیارا گیا. وہ لفظ جو چھڑ گیا انہوں ضرور لکھے، ٹھیک ہے، لیکن چھڑ گیا، اس تو چھڑ گیا میں ڈر گیا توڑے کو. بڑی قوم جیڑیاڑی، توبہ 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 توبہ. ایسی تصویر سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، نور وحدت سے ان کو سجایا گیا. اور ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، تقیات خود خدا کو پیارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. مولانا نے کہا مولا صاحب ایک گھنٹے والی گل بھی یاد رکھے جی. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی. سبحان اللہ. بولو مسلمانوں دب کیا کو سبحان اللہ. ڈرو نہیں، یہ بالکل خالص پیار والا جلسہ ہے، نبی پاک علیہ السلام دی محبت والا جلسہ ہے. یہ نہ کوئی سیاسی جلسہ ہے، نہ کوئی اور اجیئی گل ہے جہدے وچ کوئی خرابی. بالکل خرابی والا موضوع ہی نہیں. ربیع الاول شریف ہے نا، یہ تو خرابیاں دور کرنے والا موضوع، بیماریاں دور کرنے والا موضوع، ٹھیک ہے. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی. اور اے بڑا موضوع ہے. حضرت حسان بن ثابت نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں تو انہوں رب انج بنایا جی میں تساں چاہے، انج لگتا ہے. اے نہیں آکھیا جی میں تساں چاہے، انج لگتا ہے جی میں تساں جی میں چاہے انج بنایا، کما تشاؤ، بس جی میں تساں چاہے. تو ابن عربی بڑا بولے، فرمایا حسان صحابی نے، لہذا میں کہندہ کچھ نہیں. میں آکے گل کرو جی تو اڈے اندر کوئی واڑے وڈی گل ہے. کہ ابن عربی دی تو یہ پتہ نہیں میں ابن عربی کون جنا ہے. ابن عربی وہ بندہ ہے جدہ ابا غوث پاک دی بارگاہ چایا عرض کی حضور اولاد نہیں تو میں چاہت بڑی. آپ نگاہ فرمائی، فرمایا تیرے ہاں اولاد نہیں، جو ہو بھی پوے تو کڑیاں ہی ہونی ہیں، پتر نہیں ہیں. ہے نہیں کیوں لوہے محفوظ تک کا ہے ہی نہیں. ایمیں وقت ضائع نہ کر، راہ لے. دوجہ دن پھر آ گئے. میرا دل بندہ ہے بس تسی گل کرو تو ہو جاتی. اب میں نہیں ایمیں بس کھاڑا نہیں کری دا چاہتا. تیسرے دن پھر آ گئے. تے آپ دی اپنی یاد سی خلل آیا تے غصہ کر گئے. غصہ لگا تے انہوں نے سلیقہ ہوندہ سی. خالد صاحب چکوال والے فوت ہو گئے نا، قدم قدم سجدے جنہاں دی کتاب ہے. اور پتہ جی نا انہوں نے لکھا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. آرزو دا سلیقہ ہوئے تے بھی بڑی وڈی گل. انہوں نے آرزو دا سلیقہ سی. انہوں نے کہا جناب ان دریا جوش ہوئی تے آ گیا ہے، کوئی چھل چا مارے. فرماندے نے ادھا نیڑے کول بٹھایا، بٹھا کے تے انج اپنی کنڈی تے ہاتھ رکھے ایسا مٹھ بری اپنی کنڈی تو انہوں دی کنڈی تے رکھ دیتی. فرمایا تیرے سلب بھی تے ہے کوئی نہیں، میں اپنا کڈ کے تیری سلب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کھاڑے پہ گئے، نعرہ تحقیق،
تے فتوحات مکیہ تے فصوص الحکم دی تقریر کردے سن حضرت پیر میر علی شاہ مجدد گولڑوی تے فرماندے سن مینوں رب کعبہ دی قسم یہ تقریر ابن عربی کردے ہی نہ جے غوث دا پتر نہ ہوندا کئی ضلع میں دنیا فصوص الحکم نو سمجھ بھی نہیں سکتی پڑھی لکھی ہوئی نو سمجھ بھی نہیں سکتی آج بھی نہیں سمجھ سکتی بڑے بڑے اپنے ماسٹر بنے پھر دے ماسٹر تو مراد میں ٹیچر نہیں لے رہا ماسٹر ان ایجوکیشن یعنی کوالیفیکیشن کے حساب سے جو ماسٹر ڈگری ہے اس سے بھی نہیں سمجھی جا سکتی ابن عربی کو سمجھنے کے لیے پیر میر علی شاہ چاہیے میرے استاد 2 باب لکھے ہیں اپنے کتاب میں ابن عربی کے لیکن انہوں نے بھی حضرت پیر میر علی شاہ کے لکھے کیسے وہ پٹھان تھے چترال کے سید امام علی شاہ صاحب لودھنے والوں کے پاس گئے فرمایا میں مرید دے ہونا ہے تو اڈا لیکن جے تسا مینوں پہلے فصوص الحکم تے فتوحات مکیہ چا پڑھاؤ نا میں منت منی میں اس پیر دا مرید ہونا جڑا میں ابن عربی سمجھائے حضرت صاحب نے فرمایا پٹھانا تو ہے بڑی ڈاڈی لکڑی ہیں شرطہ نہ بیت انہیں انج بیڑے کھولے فرمایا امام علی شاہ چروکنے بیڑے مار چھڑے صدری دے وہ ہن پتر پڑھان دے پر جے تو پڑھانا پڑھن آ گیا آ بے میں تینوں ابن عربی او پڑھاں گا جڑے مینوں پیر میر علی شاہ نے پڑھایا اور میرے استاد میں انہوں نے عرض کیتا 1980 میں انہوں کو پڑھتا سا میں کہ جناب اے ہوری کسی نونے بھی نہیں اور جڑے امام علی شاہ کو پڑھے جے نا وہ سرکار آپ لکھ جو 2 باب لکھ ہیں اللہ دی قسم پیر سامنے رکھ کے تشریح نال اگر پڑھا اس سایاں دے تو انج لگتا ہے بھئی جی میں کوئی اکھاں جو دریا ہوا آنسو صاحب نظر لوگ جان دیں فص محمدی نرا پڑھو میں دعوت دینا تو فصوص الحکم سے فص محمدی پڑھ جاؤ اس تو بعد دنیا وچ کوئی ہچر پچر تے ایچ پیچ رہن ہی نہیں لگا کہ حبیب کتنی شانہ باڑی معرفت دریا کی اہل اسلام ایک بڑا طویل باب ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا یہ میں تو ان پوچھوں میں کی دا شعر ہے کی آکس علامہ اقبال دے کوئی آدھا مولانا ظفر علی خان دے نہ مولانا ظفر علی دا نہ علامہ اقبال دے اے حافظ تونسوی دا شعر شیخ الحدیث پیر بخش حافظ تونسوی انہاں دا شعر اپنی کتاب وچ فردوس بری دا نام لکھیا نے تو دے وچ خود لکھیا نے کہ غریب بندے نوں تو ایک اچھا شعر عطا ہو جائے تے مندے ہی کوئی نہیں بھائی اے کیا بات ہے خدا دی قسم حضور کاظمی قبلہ نے وہ تقریر لکھی میرے استاد نے حافظ تونسوی نو ایک گلے بھائی ایک شعر چنگا مینوں رب عطا کر چھڑیا ہے تے بندے مندے ہی نہیں جب تک علامہ اقبال دا نہ بنا لین میں کہا جی میں کتاب دیو میں چھاپ کے انشاءاللہ اے نسخہ پیش کراں گا تو میں دنیا دے جتنے میں موقع مل گیا گل یاد آ گئی دساں گا میں حافظ تونسوی دا شعر ہے سبحان اللہ ایک بندہ کہہ جی ہے مولانا ظفر علی خان دا میں کہنا انہوں دا او ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو ظفر علی خان کا دی زمیندار اخبار نہ کردا بڑا رائٹر نہ ہوندا اس ایک شعر نال بھی قیامت تک او دی یاد رہی رانی اے بول انجے نہیں لب دے دل جس سے زندہ ہے وہ تمہیں تو ہو تمہیں تو ایک بندہ میرا کہ دو بندی سی میں کہ نہیں انجھے ٹھپا لگیا ہونا ہے کیونکہ تمنا تمہیں تو ہو تمنا تمہیں تو ہو اس تو بعد اس نے سوچنا سی میں تمنا ہی نہ کیوں پہ آنا بے شک ٹھپا لگ گیا لیکن دل وچ نہ ہوئے تو تمنا تمہیں تو ہو نہیں آگ سکتا بندہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا
تمہیں تو یا رسول اللہ وہ تمنا تمہیں تو اور اے دنیا نہیں جدے جو بسنے اب ہے اے آسی جدے سال اینے سونا ساڑی دنیا دے ماحول تو ہی ہے جدے جو بسنے اب ہے ناصر کاظمی بڑے شاعر نے غزل وہ کئی گوئیاں گا چھڑی وہ غزل خراب کر چھڑی کیونکہ انہاں دی گانے دا حوالہ آ جائے تو بندے آدھن لو جیو تو فلانے گا چھڑی ورنہ گل ادھے تو گھٹونا بھی نہیں کی تھی وہ فرمانے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا یہ تیری یاد تھی اب یاد آیا کہ جدو بھی دل متحرک ہوندہ ہے نا دھڑک دا ہے کہ سونیاں تیری توجہ ہوندی تے ساڑھا دل اس وقت دھڑک دا ہے آنکھوں دب کے سبحان اے حقیقی محبوب نے جنہ واسطے ایک کلام جائز بھی ہوندہ ہے آمہ واسطے تے جائز ہی نہیں لو بھائی اے ان بڑے بھائی صاحب جنہ تو میں پہلے ذکر کیتے انہوں نے پوتے آگا سمجھے ابو بکر حیدر آگا کہ انہوں دی خوشبوئی نہ بچو آ رہی اے ہوندہ ہے جز ہوندہ ہے نا جدہ جز ہوندہ ہے کل دی خوشبو دے وچ موجود ہوندہ اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھا تو میں تقریر لمبی کر دیتی دیکھو انہوں بھی فائدہ اٹھا گیا ورنہ میں مقا دلہ تو انہوں پھر تاڑی غیر حاضری لگ گیا ٹھیک ہے ایک سید صاحب میرے کے کڑا کڈن آکھن جلدی مکاؤ آکھ کیوں آکھ وہ آ نہ جائے اللہ اکبر مسلمانوں عظمت والیاں دی عظمت ہوندی کہ اشرف الناس ہونگے قیامت دے دیاڑے تے اکرم الاولین والآخرین نے فرمایا جن کوئی نہیں لبدا نہ پیا آسرا آ جاؤ تے یا رسول اللہ آپ کی اس دیاڑے قانون رکھو گے دنیا چوکھی ہوئے گی دنیا چوکھی ہوئے گی لو سنو مولا دھیان نہ کی اس دیاڑے ونڈ فرماؤ گے سونے ہو رش بڑا ہونا ہے تو کی ونڈے فرمایا من کاما جیڑے بندہ دنیا ویچ کھڑا ہویا دنیا ویچ جیڑا کھڑا ہویا میری عزت پیچھے گل آئے نا عرف میری عزت دا تو وہ کھلو گیا دنیا میرے واسطے میرے دین واسطے جڑا کھڑا ہو گیا قانون اے ہوئے گا بھائی امتیو سرکار دیو حضور قانون دن پہ فرمائے ونڈ میں تو انہوں دس چڑھنا جیڑا ایک واری بھی کھلویا میرے دین دی عزت پچھے محمد ہو دے واسطے ضرور کھلوے گا دن حشر دے اور جد تک ہو دے تے کرم نہ ہویا تد تک میں کھلوتا رہا گا ہو دے واسطے اور دوسرا لفظ سنو اور تقریر دا تساں این سمجھو وہ ٹیپ کا بند جمیں شاعر کہنے او آگے فرمایا جس نے دنیا دے اندر محمد دا اکرام کیتا میری عزت کی تھی دنیا دے اندر میں او دا بدلہ حشر دے دیاڑے انہوں عزت رب کوڑو لے کے دیا دب کے کہہ دیو سبحان اکرم نہ ہو اسی عزت کریں گے وہ دی قیامت آئے گا دب کیا کچھ بانی اینا دا بندہ ہے بھائی آکھن میں سارے ہاں تو اکرم ورنہ نرا نہ درایا تھوڑے اکرم ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے کوئی اکرم ہے تو غصہ نہ کرنا انہوں کم از کم مانا دے پتہ لگ جائے وہ اکرم دا مانا کی ہوتا ہے ہاں جی اشرف الناس لفظ ہے ورنہ آج کل میں پابندی لائی ہے میں لفظ نہیں بولنا لیکن یہ سرکار دا ہے نا
ٹھیک ہے تھانے والے میرے مگر پی جاندے نے اے جی متنازعہ گل ہو گئی میں کہ پراں جا اے میں اور گل کرنا پیا اشرف الناس دا مطلب ہے لوگاں وچوں سب تو بزرگی والا میں ہوواں گا قیامت والے دیہڑے لواء الحمد بے یدی امام حاکم نیشا پوری آدھے نے رسول پاک فرماندے نے لواء الحمد جھنڈا شفاعت والا میرے ہاتھ میں ہوئے گا مقام محمود میرے پیروں میں تھلے ہوئے گا وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا پڑھ دیو نا کس سپارش پڑھ دیو قاری صاحب ہے تو میں بھی رمضانی ہوندہ سا کدی کدی پر منوی سڑے ماں ساتھ داڑی نالو چنگے ہی ہوندے نے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا حبیب تیرا رب تینو مقام محمود دے اتے فائز فرمائے گا تو امت نو حضور نے کی فرمایا جدو اذان سنو نا تو میرے واسطے مقام محمود دی دعا کریا کر تو تسی کر دیو نا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ان سمجھ آئیے تو صحابی نے بڑا عجیب سوال کی تھا کہ یا رسول اللہ توڑے نہ وعدہ نہیں رب دا مقام محمود تو اندے گا خیر اللہ وعدے خلاف نہیں نہ کرتا اے تے دے وچ لفظ فرما دے آئے بالکل تو پھر ایسی کیوں منگیے جب توڑے نہ گل ہو گئی تو رب نے دینا بھی تو آنو تو پھر ایسی ڈیوٹی انجے کریے فرمایا میرے صحابیوں اے دے وچ شک کچھ نہیں پر میری شان ودے امتی طلب اس تو کرے کہ رب دیکھنا چاہتا ہے کنوں کنوں میری حبیب دی شان ود دی چنگی لگ دی ایک بندہ کہنے لگا انہوں دی شان رب بدھائی ہے جی تسی شیر کلونی والے شیر آباد والے نام ہی کراؤ گے تو کی فرق پہنتا ہے اور میں کہ کیوں نہ کرائیے ہوئے حضور فرماتے نے غلامہ دی مینوں محتاجی نہیں میں یہ ویکھنا ہی اندروں میرے نال ہیں کہ نہیں میریاں شانہ تے انہاں دی طبیعتاں خوش ہوئی ہوندی ہے کہ نہیں ایک بڑے عالم نے ایڈے بڑے ہون میں کی ثبوت دیواں حضرت عبدالغنی نابلسی او جنا ہے جیدہ ذکر کر دیا آلہ حضرت بھی 2-2-17 کتاب دیاں انہاں دے لقب لکھ دیں کہ کون بندہ ہے نابلوس شہر فلسطین دا او تھے اللہ دا ولی آرام کا پہاڑی دے اکتے سیرت محمدیہ لکھی تے فقیر جدو فلسطین گیا 4 سال پہلے تے او اگے واڑ لگی یہودی پارا پہ دین میں جا کے کھلو گیا ایک خوشبود میرے کو ڈبی سی دل سی کہ آپ دی قبر نو میں لگاواں لیکن اتھے جاننا دیں وہ ایک یہودن سی انہیں مگر ٹینک پائے اور گیس آڑا تے او فوجی سی گزری دیکھیا تے عورت ذات پھر بھی کوئی نرم دل ہوندی او 2 یہودی گزر گئے جنے او تک ہی نہ انہاں تکے تو میں نو کہندے تو مطلب وائٹ بلیڈ داڑھی چٹھی والے آ کیوں کھڑا ہے اور میں کہ کھڑا ہے او جڑے ٹی سی دے اوتے بزرگ دا گریو یارڈ نظر آ رہا ہے نا اتھے میں نو خوشبو میں دینا ہے تو اتھے میں اسے کہ نہیں جا سکتے ایریا بارڈر دے اتھے سرچ ہو رہی ایک بندہ بھی نیڑے نہیں جا سکتا ہے دا تو اس سے واسطے کھڑا ہے میں کہ نہیں رہا اس واسطے کی خوشبو کتھو آن دی ہے میں کہ دبئی رسوسی آڑے آن دی بڑی خاص تے حضرت شیخ عبدالغنی نابلسی مزار جڑاؤ آدھے وہ بہت بڑا بندہ ہے جیدے واسطے تو یو کے تو آیا میں کہ بالکل اور میں جا کے اتھے چڑھا دیا میں نو دے دیا میں کہہ لے چڑھا دی آئیں انگلیاں اندر کر کے نا ایک کھانا باڑ ٹوٹی سی وہ دے بچو اس پڑھ لے میں نے تو اتھے کھلو 20 منٹیں جو چڑھ گئی پہاڑی چڑھ کے واپس آئی
تے ہتھے کوئی شے پھڑی، میں پوچھے یہ کی؟ آج جتھے جا کے رکھی نا اتنے ٹکڑا پہ اسی روٹی دا تیرے واسطے لے جتھے جا کے رکھی دروازے دے اندر ہاتھ پا کے ہی اندر کیتی، اتھے ہی اگے ٹکڑا پہ سی وہ تیرے لگے لے آندا تے خوشبو جیڑی ہے نا اس بزرگ نو دے۔ تے شیخ عبدالغنی نابلسی سیرت محمدیہ بہت بڑی کتاب عربی دے اندر تے فرماندے نے میں ایک باری نبی علیہ السلام دی من زیارت نصیب ہوئی تو میں پوچھیا یا رسول اللہ ساڑیاں زندگیاں گزر گئیاں نے ایسی تہاڈا میلاد بھی کرنے ہاں ذکر بھی کرنے ہاں خوش بھی ہونے ہاں تے یا رسول اللہ اے دے بارے تسی کی کرتے ہو یا کی سوچ دے ہو؟ تے فرمایا عبدالغنی جیڑا امتی میرے نال تے میرے ذکر نال خوش ہوتا ہے میں محمد بھی اس امتی نال خوش ہوتا ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو خوش ہوندے نا اے دنار قائر ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چلتی ہیں اونچے بسار، ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں۔ فاضل بریلوی اس شعر دے قلم توڑ دیتے کیفیت دیکھو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ ایک بندہ میں نہ دے کس طرح میں کہ اس طرح کہ ساڑھے ملک وچ گیس انڈا بنانا ہوئے نا ایک انڈا صبح تو دل کرے اجے درے فرائی پان گیس چھک لیں اصل جانا ہوں دے بیاڑی ان صبح میری بیاڑی تقریب تو بچیاں بیچارے ہر وقت گرانیاں ساڑیاں جوڑی او لیا بھی انڈا سے سفر چڑھ اوہ تان کی تا بابے ہو اے تے گیس ہی ٹوڑ گئی تے میں آگے اس ملک میں گیس لبے یا نہ لبے بجلی آوے باوے نہ آئے بل ضرور ہوندہ ہے لینا خراب مسئلے خراب تے پھر بھی رات 2 بجے توڑی جاگ کے تے دنیا سارے غم بھلا کے حبیب دے ذکر نال خوش ہوندی آئے آئے اجے تو سب حالے بریلوی دے شہد دا مطلب نہیں سمجھا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے جب یاد آ گئے میں نے پتا ہوں سو میرے نال پڑھا تو میرے کوئی 10 مرید نے نات خان بڑے ٹاپ دے میں نال لئی ہونے ساتھ میں ڈرنا وہ پھر آکھن کے بھائی سوزی لے ٹوڑے ہیں نال نہیں تو میں نہ ہونے تو چاہ لینے سے ساری گل جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے اے کیڑا سارا ہے اور بھائی گیس واسطے اس ملک کو رہندا پیا نہیں انہاں ملکاں 9 بجے تقریر ختم باویں وڈے تو وڈا پھریئر ہوئے اگلے آدھیں چلو جی گھر جاؤ اے پیسے لے جاؤ چلو ایتھے سارے کو رڑا کے کسی 5-6 ہزار بنا دیں ہو اتنے بندے انجے ہتھوں سٹیاں بھی پیسے بنا دیں گے چوکھے بنا دیں گے میں خدا دی قسم کیلیفورنیا بھی تقریر کرتا رہا 6 سال مسلسل تو میں انہوں نے یہی یاد آ رہے ہیں اور پیسے تے بنا دیں ہو پر باٹی گیٹ تے گرجاکھی دروازہ گجرا آلے دا میں کتھوں لیا وہاں واجے گل بات چو مکدی تے پہلے جناب تکبیر ایڈی بلند ہوتی جی میں زمین تو عرش تک پردہ ہی کوئی نہیں رہا تھا میرا پیسہ کوئی چاہے نہیں جذبے دی کوئی قیمت نہیں مسلمانوں میں نو رب عرش دی قسم ہے پیسہ نہیں کچھ بہت کچھ ہے پر سارا کچھ نہیں جذبے دا مولی کوئی نہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے دب کیا کو جب یاد آ گئے ہیں سب ایسا محبوب نو بنایا اور علامہ اقبال آدھا ہے ہونوی یاد کریا کرو علامہ اقبال بڑے
عجیب بندے ہوئے. بعض بندے ساڑھے صوفی خلاف رہندے نے انہوں نے داڑھی کوئی نہیں سی. میں کہ جس میں داڑیاں والے یہ آکھن با انہاں کول علم ہی کوئی نہیں سی. اس میں علامہ جو کچھ یاد ہے اے دے بدلے اس غریب نو معاف کر چھڑو. کوئی نہیں سمجھے. اور میں آگے جیسے بڑے بڑے داڑھی والے ایو جے بول دے نے تو اس دیو داڑھی والی گل نو ایس گلے معاف کر چھڑو. وہ گل تو سونی کرتا ہے نا پیا. آدھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اقبال تین ماؤ صحیح جمعے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. رمز کی ماردہ پیا. دجلہ و فرات نیرا استعارہ ہے. تابدار زلف دجلہ و فرات دی زلف ہی کوئی نہیں. اس نے تابدار کی ہونا ہے. تن سمجھ نہیں آئی بکی آخدہ پیا. فرمایا جدے پچھے بلال مارا کھاندہ سی او ظلف دا کنڈل اجے بھی ٹوٹا نہیں سوڑے ہو. یہ دھیان کرو گے تو ایمان تو ہی جذبات آفر. علامہ بڑا گہرا بندہ ہے. او دجلہ و فرات گیسوے تابدار. گیسوے تابدار دریامہ دے کتھے ہوندے نے. دریا دی گل ہی نہیں کردا. وہ آدھا جس جذبے نے حسین نو کربلا دی رائی پایا او نانے دا دینے تے جزیہ زلفوں دا بلال اسیر سی او زلفوں دے کنڈل آجے بھی دل کھچ دے. آج دی رات علامہ نو اسی اس گل تو کہ او عاشقان دی زبان بڑھے ترجمانی کی تھی انہوں نے. اور انہوں نے بھی یاد کر رہے ہیں. اور آخری گل تو انہوں اے عرض کرنا کہ حبیب دی عظمت صرف اے نہیں کہ اسی القاب بولنے آپ دے نا. وہ القاب تے پورا اتر دے. جدہ دل کرے نا رکھا کے تے 10 دن نبھا کے تکا ہوندہ نہیں. نہ نہ رکھنا نہ نہیں کر بن دی. فرمانے نے تسی سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی آن گئے آ کے آپ دے کول. امتہ بھی آن گیا آپ کو. تے رب نے ایڈا ویڑا بخشیا ہے جنہیں اکرم الاولین ہے نا. یعنی سب پہلے پچھلے چو سب تو عزت والا. تے رب نے اذن دیتا ہے حبیب لے آئی نا سارے انو تو لے آویں گا تے میں عزت دا پاس کران گا. کیونکہ عزت میں تن دیتی. ان سمجھ آئی گل. اے میں انہاں القابات مبارک درود تاج پڑھ دیو نا جنہیں بڑے بڑے لفظ لکھے نا. شیخ نے بھی مراکشی شیخ مولی صاحب آکھن جی سانو گوڑی آن لگتا ہے یہ کسی حدیث ویچے. میں آکھا میں حدیث ویچو دکھا دیاں گا وہ لفظ سارے. شیخ نے تے نیری ترتیب دیتی. اگر شیخ دا میں درود تاج دی ایک چیز حدیث چو نہ دکھاواں میں مجرم. بہانہ بنایا نیرا او لکھے. میں آکھا تو حدیث ویچ جڑے لکھے نے وہ بولنا ہے. رب نے حضور دا نام نور رکھے تو ساری عمر نور منے. سن تو شیرے والے بھی ڈکے ولایتے والے بھی ڈکے نور آدن نور آدن. تو میں کہا نہیں تو مر گئے ہو تو اسی اجے بھی آنے ہیں. اسا بھی مر جانا تو کون ساڑی نسلہ بھی آخر. تو سمجھنے وہ بڑا بھارے تینو لگایا. اے نور نہ ہی حضور دا تے رکھیا رب نے. 10 13 نہ کوئی ڈنگا بلائے تو غصہ نہیں کردا. رب بھی فرماندہ ہے وہ نہ ڈنگا نہ بلاؤ کسے دا. ہاں لا تنابزو بالالقاب
بیڑے لقب بھی نہ بلاؤ، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومنوں نام ہی پٹھا نہ بلاؤ، ٹھیک ہے؟ تو تیرا میرا نام کہہ رکھے ہے، میرے نام 3-4 نے۔ میرا ایک نام ہے شہباز لامکان، عمار دی دادے نے رکھے، عمار سیدی دادے نے میں نے شہباز لامکان آکے، میرے باپ نے میرا نام محمد عرفان رکھے، میرے استاد محمد نواز صاحب نے میرا نام عطاء الرسول رکھے، میری دادی جان سیدہ امام بی بی نے میرا نام ذوالفقار رکھے۔ اے ان مولانا اکرام اللہ کو پوچھے جو کثرت اسماء کس چیز تے دلالت کرتے ہیں؟ اے کافی ہے کو پوچھے سیدہ پاک دے نام کتنے نے؟ اے شیخ مناوی کو پوچھ جا کے، شیخ عبدالرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ محدث فرمانے 99 نا رب دے 99 نا مصطفیٰ دے تے مصطفیٰ دا جز تے بدعت الرسول سیدہ خاتون جنت دے بھی 99 اے شان ہوندی اسے تو نکمے نکلے پر بابیاں نے پتہ نہیں کی سوچ کے اتنے رکھ چھڑے سن نا وکرے نہ کہتے میرے الوہے رکھ لو، میرے الوہے رکھ لو، انہاں رکھ جڑے ایسی ننگ پیدا ہو گیا، انہاں واسطے بھی پتہ نہیں عیب دا باعث بن گئے۔ خدا دے بندیوں تیرا نام تیرے بزرگاں رکھے تے کوئی الٹا بلائے تے رب بھی منع کرتا ہے تے گھر والے بھی غصہ کر دینے، امیں بھی آکھے گی اور میں قربان جاواں ماواں ہی اجیہی ہوندیاں نے کدی کسی دے عمل چنگے نہیں نا تے نا بگاڑ کے بھی لیندے نے، ماواں نا سدھا ہی بلاندی ہیں۔ اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ دی تعریف کر دے سن، یقین کرو پنڈ بھی کئی ذرا ذکر کیتا، آپ فرماندے پر ساڑھے تحصیل وچ ایک پنڈ اجے ہے جتھے جدہ جو نہ رکھیا گیا اوہی بندے بلاندے، تے میں پھر غور نہ سن، میں کہ جی وہ کیڑا پنڈ ہے؟ فرمایا رائے کے پنڈ ہے نا، تسی رائے کے پنڈ دے اندر ساڑھے عزیز نے، انہاں سارے دے عزیز نے بھائی ساڑھے وہ بھی رشتہ دار نے، انہوں نے نام محمد طاہر، تے پورے خاندان میں کوئی بندہ نہیں نرا طاہر آکھے، محمد طاہر ہی آکھے۔ اچھا ان پارٹیاں اپنیاں لیکن چودھری اپنا طارق انہوں بھی محمد طارق سارا لوگ آکھے گا۔ میں ابا ان پوچھے میں کہ جی وجہ کی بھئی ہر پنڈ نہ ادھا بلان اس پنڈ کیوں پورا؟ تے فرماندے نے اس پنڈ قرآن دا بڑا پرانا درس سی تے اتھے جڑے پڑھان والے سن او ولی سن، نیک بندے سن، انہاں نے پورا بلانا ہے نا تے سارے پنڈ وچ اجے تک وہ رسم ہے وہ نا پورا بلاندے۔ اے ہن تساں محسوس کرنا خود اس گل نو، میں بڑی پرانی گل کر رہا اے ابا جی رحمت اللہ فرماندے ہوندے سن کہ اس پنڈ دے وچ عادت، اے دا مطلب ہے کہ یہ جی پرانا وقت گزرے آج تو 100-150 سال پہلے اے تواڈے کول دریکاں پنڈ ہے نا، دریکاں دے اندر ایک بزرگ گزرے نے جنہاں نام سی شیخ احمد، میں انہاں دی 2 کتاباں درود شریف تے فارسی زبان وچ پڑھ دیاں، خدا دی قسم حیرت وچ آ گئی ایسے عالم۔ تے پھر میں اپنے بزرگاں نوں پوچھیا میں کہ جی یہ شیخ احمد اے فارسی زبان لکھ رہے ہیں؟ فرمایا شیخ احمد دا درس دریکاں بڑا مشہور سی اور ایک زمانہ دریکاں جا کے پڑھدا سی علم دین۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں، ایویں 14 صدیاں نہیں گزر گئیاں، ہن چھوڑاں نوں انج لگدا ہے وہ جتنا اسا پڑھ گئے ہاں اگے اساں سارا باہر چا لیا ہے امت دا، اور چا لیا جے امت دا پر جمے کدن ہو اس تو پہلے امت کی کر دی سی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی تو ٹھیک ہے سونے ہو پے ہو پر جد نو ہوئے تد بھی کلمہ تے نبی دا آئی نا، او کون پڑھاندا سی؟ تے جے نوشا پاکی آکھن کہ میں تے جمعیاں گھوگاں آڑی تے قرآن پڑھیا میں جا کے جاگو، تے میں پوچھنا جاگو تارنا جتے سلاب آ جائے تو سارے لوکن پا کے لے جاندہ ہے، سونے ہو تسی کتے پڑھ دے رہے ہو؟
فرمایا حافظ قطب الدین میرے استاد نے تے جے 4 صدیاں پہلے جاگو تارڑا وچ بھی قرآن دا نور انج پھیلدا سی کہ نوشا بھی ہوتے پڑھا تے پھر سونیا ذرا بریکاں تے پیر رکھ کے تیرے جمن نال باہر نہیں آئی ہے باہر بڑی ریس پوری جی جتنی دینی چاہیے اتنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے امتحان اور بھی ذرا ٹھل کے سونیا سینے تے چل کے انج نہیں میں تے نہ کہ ہر پنڈ کڑ کے دسا میں تینوں وہ بندے کہ جنہاں دا چہرہ دنیا دیکھے ہے تے رات نہیں پئی کہ اکھ لگی تے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی پوچھیا حضور اے کرم فرمایا دیڑ تو میرا نقشہ نہیں ویکھیا اکھے جی میں تے میرا نور محمد ویکھے اور فرمایا نور محمدیو اینج نہیں اہل اسلام اتنی عزتاں والے کہ پوری امت نو عزت والا فرمایا اور کتنی عزت والا فرمایا کعبے تے انگلی رکھ کے حضور نے فرمایا کعبہ اے رب دے گھر تیری بڑی شان ہے پر سن لے اے حضور خطاب فرمانا کعبۃ اللہ سن آج دے دن دی جڑی عزت ہے اس مہینے دی جڑی عزت ہے کعبۃ اللہ دی جڑی عزت ہے انہوں ذہن وچ رکھو تے اے گل کدی نہ بھولنا میرے صحابہ میرے غلاموں اللہ دے بندیو ایک مومن دے مال جان تے عزت دی حرمت کعبے دی حرمت تو بھی زیادہ ہے ادھے آپ کو میں تو انہوں 50 احادیث مبارکہ سنا سکنا خلاصہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے بچپن دے اندر اسی شیر سن دے جب مسجد ڈھا دے تے مندر ڈھا دے تے میں کہ وہ ڈھا دے تے پھر بنائے گا کون ایک بار ڈھاندی تے پھر بابا ساڈا جلانے آنا بسان چڑھدا سی آدھے بیڑا شاہوں تے جڑا ہے مائیاں بہنا حصہ پا کے جان او پھر سارا او دے کولے میں کہ مسجدہ بنانی بڑی اوکھی ہے ڈھا دے میاں محمد بس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے میں ڈھا دیو مگر ڈھا دیو وچو گل کی ہوئی دسو آدھے جے ڈھانا پہ جائے تے ڈھا دیو پر کسی دا دل نہ ڈھایا جے کیوں کہ حضور فرمانے نے دل مسلم دی قیمت کعبے دی حرمت تو بھی زیادہ ایڈیاں حصہ دسن والے رسول آپ قدم رکھیں فرمایا حشر نو اسی مت سمجھو بے تقریر نہیں رکھا تھا یوم یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معاہ نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمانہم فرمایا دن قیامت دے میرا حبیب جدو اپنی امتیاں لے کے آوے گا نا تے حبیب تسلی رکھ نہ تینوں پریشان کرنا ہے نہ تیری امت نو پریشان کرنا قرآن دی آیت اور نبی پاک دا وچ نہ آئیں لا یخزی اللہ النبی نبی بھی پریشان نہیں کیتا جائے گا تو جیڑی امت لے آوے گا نال انہوں نے بھی پریشان نہیں کیتا جائے گا تو یا اللہ کس شان نال آن گے فرمایا اس دیاڑے تے انہوں نے پتا انج بھی لگ جائے گا کیونکہ نورہم یسعا بین ایدیہم حضور دی امت ایتے تخت ملیت میاں آئے میرے کھانا ساری عمر نے چھڑیا او نور کی میں اگر رب دے اس دیاڑے نور جتو حبیب چلے گا سجے کھبے اگے پیچھے نور چمکا ماردہ ہوئے گا پھر نورو اللہ تے ہم نہیں نا اللہ ہوئے ان کا نور کن کا ان کا جنہ دا منیر ہوں ساری عمر ساری عمر جھگڑا پائی رکھی اللہ فرما اے نہیں پیا فرماندہ میرا نور نورو ہم اے ہم دا تے پتہ ہی نا ہوبا ما ہم یا ما ہننا
ہوں تو 8ویں 10ویں تاڑی تے عربی بھی لازمی ہو گئی ہے نا، ہوں درس جانا بھی ضروری نہیں، اتنا تو جان رہی ہے اوما اوما اوم یا اوما اوم لاکا لکما لکم لاکے لکما لکم لی لنا، ٹھیک ہے. ہم نورو ہم کن کا نور؟ اہل بیت کا نور، صحابہ کا نور. اور ان کے پاس کس کا نور؟ مصطفیٰ کا نور. اور مصطفیٰ کے پاس کس کا نور؟ خدا کا نور. نورو ہم یسعا، جی میں بتیاں لاندے ہو تو ایک بجدی ایک بلدی ایک بجدی آنج لگتا ہے جو آنج دوڑ دی پی بچ ہے نا. یسعا، اے یسعا اتھو کڈیا گیا، اے لیٹ دا طریقہ اتھو یسعا تو کڈیا گیا. یسعا ان کا نور دن قیامت کے دوڑتا پھرے گا ان کے ارد گرد، چمکا مارے گا بین ایدیہم و بایمانہم، انہوں نے سجے بھی، انہوں نے کھبے بھی، انہوں نے اگے بھی، انہوں نے پچھے بھی. اگے 2 باری میں نے انہوں نے آکھیا ہے ایرا ڈوالیا بھئی کڑی لا کے تقریر کریا کر، خدا دی قسم 2 باری واپس گل چکے نا اپنے ملک. انہاں این تے کدی ٹوٹی نہیں جی میں تو روڑنا. میں کہ دو آئے اکیل ہوندے نے بڑے بڑے، میں کی پتہ جب تقریر کرو تھوڑی ہوش ہوندی ہے بکی کردا پہ. عشق وچ ڈوب نہ جائیے جتنا چرے مزہ نہ ڈالو. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں نور کے رولے چل رہے. اس شان سے حبیب آئیں گے میدان حشر میں، اس شان سے آئیں گے. یہ عزت. اور تحیتہم یوم یلقونہ سلام، بجلیاں تے دوڑ دیاں پیاں، کوئی سلامی نہیں. 22 پارہ سورہ احزاب فرمایا فرشتے اس طرح پرے باندھ کے کھڑے ہوں گے، حبیب آپ پر، آپ کے امتیوں پر سلام بھیجتے ہیں. امتی کہیں گے اسی بھی پڑھیے، فرمایا ہن تسی چپ کر رہو، تساں پڑھنا دے حق ادا کیتا ہے دنیا دے اندر، ہن تواڈے تے پڑھیا جائے گا. ہن فرشتے پڑھن گے اور تواڈے تے پڑھن گے. جس بندے نے شک سورہ احزاب کا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم، یہ رکوع کٹ کے دیکھو. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وہ پچھلی آیت اے عرض کر. تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما. اجر کریم، اجر کریم کی ہوندہ ہے؟ اجر کریم ہے بڑا عزت والا اجر. کریم مالک دا عزت والا اجر ہے، بڑا کریم اجر ہے جڑا رب تعالیٰ تو عطا فرمائے گا. تے عزت تواڈی یہ وے قبراں چ اٹھ کے آؤ گے تے رب دے فرشتے تواڈے تے سلام پڑھن. تے نور، نور تواڈا ایمان دا نور تواڈے کول جڑا ہے وہ تواڈے ارد گرد انج جویں ایتھے لاندے ہو. سبحان اللہ. آؤ ہن ایک گل رہ گئی، اس آپ دی شان میں بیان کر چھڑی، لیکن مولانا نے اگے حضرت خاتون جنت دا بھی نہ لکھے کہ انہوں دی بھی شان بیان ہو. لہذا ہن میں خلاصے وچ بیان کرنی. ہن دھیان رکھنا ہے تساں. وہ بیٹا ٹائم ہو گیا زیادہ، پر میں بھی 22 سالاں پچھوں آیا، یہ بھی تو خیال کر. چروکنا مطلب نہیں آیا. اچھا ورنہ کینچی آئی مسجد تو میں جمعہ ان تے بھی آندہ سا. اتنے میں نے زبیر تھانے دار ایک باری پھد کے لے گئے پاڑیا نہیں تھانے. آدھا ہے جمعہ تے سپیکر نہیں لائی دیتے نہیں پتا. میں کہ من دے پتا جیتے دل کرے اتھے لا رہی دے. یہ توڑا کوئی نواں قانون نہ چل تھانے. میں کہ چلو تھانے جا کے بیٹھ. اتھے موٹا اقبال سی اپنا کمڑے آڑا. اس سے کیا ہو جناب چائے پیو. میں کہ کمڑے آ تو اتنے بیٹھا ہے سانو تو لے کے دیتے جانے لے. اس نے کہ شاہ جی تو ساتھ جناب میلاد ہی پڑھنا ہے تو میرے ٹیبل پہ پڑھنا. خدا ہی قسم. اقبال کمرہ صاحب نے بارا جناب پیسٹریاں منگوا لیا چاہ لگے. اس تلیا اندر تک ہے. اس نے کہ چنگا یار ملزم آندہ تو سامنا. اس نے کہ کی کرتا فادہ آندہ یہ کہ جمعہ پڑھاندہ. اے مسجد اپنے شیر ہوندہ سی گھڑی دبا کے لے ہوندہ سی. ہاں جی.
تو وہ اس وقت سے چلے گئے. اس نے کہا پھر جرم جی ہوگا جی کرتا فادہ نہیں پیسٹ نہیں کھانی اور ایسا کرنا کی جمعہ شریف پڑھانے کا جرم ہو گیا. چلو کوئی نہیں, ڈسپلن ہے, ڈسپلن دی اسی پابندی کہ الحمدللہ ڈسپلن نہیں توڑے ہیں ساری عمر ہی. جو ملک کا بھی ڈسپلن ہے وہ قائم رکھے اور تون بھی آخنے قائم رکھو. مومنوں, مفتی صاحب نوٹ کر رہے ہیں کہ اجے نویکڑی شان دے ہوتے نہیں بولے, ٹھیک ہے, نویکڑی شان آپ نے, کیونکہ نویکڑی ہے میں مومنین میں شامل نہیں رہے. کیوں کراں, کیوں اس واسطے کہ مومنین تو اتنے ایک گل نویکڑی بھی ہے, جی نویکڑی ہو نویکڑی ہوندی ہے نا. ہاں پہلے تو نے دسا کہ آپ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت مائی حوا تو لے کے حضرت سیدہ آمنہ تک رب نے حبیب واسطے ساریاں سلبہ بھی پاک کیتیاں تے سارے ریم بھی پاک کیتیاں. بول دو سبحان اللہ. پوچھے ہے نا بھائی کیوں پاک کیتے, کہا میرے واسطے. اے دلائل النبوہ بچوں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. امام اصفہانی ابو بکر انہوں نے بہقی نے دلائل النبوہ انہوں دی بھی کتاب ہے, انہوں دی بھی کتاب دعا وچ موجود. رب نے میرے واسطے اے لفظ حضور بول رہے ہیں, آدم تو لے کے عبداللہ تک, میرے باپ عبداللہ تک سلبہ بھی پاک ریم بھی پاک. تے ایڈی تاریخ تے کسی نے یاد ہی نہیں نا. بڑا تکڑا بندہ ہوئے تو کو پنجویں پشت تک 10 جائے وہ میرے دادے پردادے لکڑ دادے 6ویں دادے دا نہ آئے ختم. تو حضور نے پتہ ہے حضرت عبداللہ تو لے کے حضرت آدم تاڑی سارے پاک. پہلو جان دے نے پھر پاک آخ دینا, بلکہ تو تاڑی فرما دے نے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن. ہر قرن دا جڑا سب تو بہترین آدمی رب نے او دے کول میرے نور رکھے. سب تو بہترین رحم میری ماں واسطے, میرے ماں ہونے واسطے رب نے نور واسطے انتخاب کیتا ہوا. تو ہن مینوں نیری ایک گل تساں دسنی, انہاں واسطے جدو حضرت آدم تو لے کے حضرت عبداللہ توڑی سارے پاک سلب تے پاک رحم تے جدو انہاں دی اپنی سلب پاک وچوں بلا واسطہ جدے اے کل نے تے او جز نے. پہلے او ماں باپ نے جڑے کل سن تے اے جزان, اس جز دے صدقے او کلاں پاک کیتیاں. تے جد اے کل ہویا تے فاطمہ تو زہرا تے سیدہ زینب تے سیدہ رقیہ تے سیدہ ام کلثوم تے طیب الطاہر تے ابراہیم اس کل دی جز ہوئی. تے جس جز واسطے ساری کل نو پاک کیتا جی او دی اپنی باری آئی. تو موٹا شیشہ لا لے ویلڈنگ آڑا بچو ختامہ لوڑنا ہے. او کمڑیا آدم تو عبداللہ توڑی ختامہ پاک کر کے رب نے انہوں جز بنایا. تے جد ایدی کل بڑی تے ہون جز بلا واسطہ درمیان شجرہ نہیں چلایا. فاطمہ الزہرا واسطے شجرہ نہ چلا. کیوں؟ انما فاطمہ بدعۃ منی, اور فاطمہ خیر نہیں میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جگر دا ٹکڑا ہے میرا. آہا ہا آنکھوں دب کے سبحان تو حضور دی ذات پاکو ایک قدم زمین تے رکھیا نے ساری مٹی پاکو. میں حدیث بخاری بچو ساری زندگی یہ مسئلہ بیان کیتا ہے, جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, میرے قدم دی
برکت نال رب نے ساری زمین پاک کی تے مسجد بنا دی تے جی دے قدم دیئے عزت ہے بس ساری زمین پاک جی دے قدم دیئے عزت ہے کہ انہاں دے قدم نال جڑی نالین شریف لگ جائے اس نالین دا الٹا کوئی نام بلائے تو کافر ہو جاتا ہے 500 علماء ہند نے فتاوی عالمگیریت لکھے کہ نال نبی دی جڑا الٹا نام نال پکارے تصغیر نالو کافر ہو جائے گا شعر نبی نو جڑا چھوٹا کر کے بلائے وار اقبال نو شعر آخ دے وے حقارت نال شعر آخ دے کافر ہو جائے گا کوئی سمجھ آ رہی تے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک نے ایڈی برکتے اتے ہتھاں دے ہاتھ رکھ کے 1500 صحابہ بیعت رضوان وچ نے تے حضور فرماندے نے صحابیو اج 1500 تسی 15 لاکھ بھی ہوندے ہو نا 15,000 بھی ہوندے ہو جتنے بھی ہوندے ہو آج وقت ہوئے کہ جنہاں میرے ہاتھ نال ہاتھ مس کر لیا نا ایک لحظہ واسطے بھی رب ان دوزخ جو نہیں پائے گا ہاتھ نہ لگے جنتی بلکہ ایڈے جنتی بجڑا انہوں تک لوے ہو جنتی ہتھاں دیئے برکت ہوئے پیران دیئے برکت قدمہ شریفان دیئے برکت کہ ساری مٹی پاک ہے میری پاک نہیں بلکہ تو ان پانی نہ لپے تو ان وضو کرا دن دی تیمم ہو جاندہ نا مٹی دی اصل پاک کر چڑی سرکار نے قدم رکھ کے تے جی دے قدم ایڈے برکت آلے جی دے ہاتھ ایڈے برکت آلے جی دی نگاہ ایڈی برکت آلی کہ جی دے تے پہ گئی فرمایا نگاہ انہاں کولو اگا پچھے نہیں رہن لا تادو آئینا کانہم انہاں دو نظران پھیری نا نگاہ جس چیز سے ہو گئی تو پتھرانو زبان مل گئی یہ سب اعضاء مبارک نے نا ایک کیوں بول گئے ہو قدم مبارک ہاتھ مبارک ان میں سرکار دی گل نہیں کردا کیونکہ سرکار دا انج بولنا میرے واسطے ٹھیک نہیں میں ادب دے خلاف سمجھ رہا تو انہوں سمجھانتے کردہ اپنے سمجھانتے کرنا کہ خدا نہ خواستہ معذوری ہو جاندی ٹھیک ہے ہاتھ دی معذوری ہو جاندی پیر دی معذوری ہو جاندی پھر بھی انسان دی زندگی لگی پھر دی کتنے بندے نے جڑے اس معذوری نال بھی زندگی گزار لیں گے جاؤ ڈاکٹران تے حکیمان پوچھو جگر تو بغیر بھی مریض کوئی بندہ کوئی حضور پاک نے نیرا عضو نہیں آکھیا بعض آزاد جسم بچو نے جنہ تے مدار حیات ہے انسان دی زندگی دا دار و مدار ہے جدو بدا تو منی فرمایا کہ فاطمہ نیرا عضو بدن نہیں میرا جگر ہے تے کیوں فرمایا حضرت شیخ محقق ترجمہ کر دینا شیعات علماء شرع مشکات دے پارائے جگر مصطفیٰ جگر مصطفیٰ کا ٹکڑا اور فاضل بریلوی خطبہ رضویت کیا جوالا فلزت قبض خیر الانبیاء خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا تو فاطمہ او ایسا عضو نہ قرار دیندہ جدے تو بغیر بھی بندہ جی لیندہ ہے فرما فاطمہ مدار حیات محمد الرسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق میں کئی ایسے بندے دیکھیں کہ خدا دی قسم باپ بیٹا باپ دھیو دی اگر وہ کٹھے بیٹھے ہو نا بندہ نظر پاک بندے اللہ دیتی ہوئے بندہ انہوں نے ویکھے نا تو انہی بھی دا فرق بھی نہیں ہوندہ باپ بیٹی یا باپ بیٹے دے اندر ایک جیسے فوٹو سٹیٹ سمجھ لو ہوں دن کئی بندے اس طرح میں دیکھے زندگی دے اندر عمر تے فرق ہو سی واڑا چٹیاں کالیاں دے فرق ہو سی لیکن آزاد دے اندر مناسبت دے اندر بالکل فرق نہیں ہوندہ لیکن جیڑی ان میں گل کرنا ہے دھیان کرنا وہ یہ وے صورت دی مشابت ہوندی رہندی پر جے ام المومنین مومنہ دی ماں حضرت عائشہ فرمان
ما رأيت أحدا أشبه برسول الله من فاطمہ. میں بڑا زمانہ حضور کو بھی تکیا ہے تو بڑا زمانہ حضرت فاطمہ کو بھی تکیا ہے. میری نگاہ نے کوئی ایک بھی اجیہ نہیں تکیا جڑا فاطمہ تو زیادہ مشابہ ہوئے محمد رسول اللہ. اور حضرت عائشہ ہی یہ گل کر سکتی ہیں سن، دوجیاں کو یہ گل ہونی نہیں سی اس طرح. کیوں کہ حضرت عائشہ فرما دیا نے کلامن مشین ہدین دلن سمتن، فرما دیا نے چل دیاں پھر دیاں بیٹھتیاں اٹھتیاں کلام کر دیاں بالکل حضور آ رہا، حتیٰ کہ ظاہر حضور آنی سیرت بھی حضور والی، طور طریقہ بھی حضور والا، خصلتات شمائل مبارک بھی عین حضور والا. اے نادر چیز ہے، اے نادر چیز ہے مسلمانوں. کیوں؟ کئی پرانے بزرگ بھی میں نے اکثر تقریر کر بڑے زور مار دیں. میں کہا ربا جی تیرے تو نہیں سن ان تقریر کی، میں کہا نہیں تو نہیں سن کرتے، منع میں کوئی نہیں سن کرتے. میں گل سمجھ آ رہی ہے. بندے فرق کر دیں. اے بچہ جڑا یہ کس کس گل میں اپنے باپ نالوں فرق ہے. اے محبت والے کا موضوع ہے. ہر بندہ نہیں ہوں تو بندے کو ٹائم ہی کوئی نہیں اپنے بچے جو کوئی نہیں دوسرے بچے کی غور کریں. لیکن اے محبت دا موضوع ہے تو حضرت عائشہ ہوئیاں محبت والیاں، کیونکہ ابو بکر صدیق دے بیٹی ہوئے تو تاں دھیان نال تکدی ہے نا پئی. دوجا اے بھی مسلمانوں میری گل جی، چونکہ میں تہاڈا نمائندہ اہل سنت و جماعت دا، جے کر حضرت عائشہ دی نگاہ وچ ابو بکر صدیق والا جذبہ نہ ہوندا تے پھر حضرت فاطمہ دی ٹور وچوں نبی پاک دی ٹور نہ بیان کر. اے انہاں دا احسان ہے ساڈے تے. اے لفظ بول گئی ہیں، فرمایا سیرت بھی انہاں جی، صورت بھی انہاں جی، طور طریقہ انہاں جیا، فضائے قلب فاطمہ عین فضائے قلب محمد ہے. سبحان اللہ، حد ہو گئی ہے. اے لفظ مبارک ترے جڑے نا، ہدین دلن سمتن، اے دور ختم ہویا نا. میں یہ عزم کیتا ہے منت بھی منی بجے جیودہ رہنا ہدین دلن سمتن جی، صرف انہاں تنہاں لفظ تا انشاءاللہ میں یہ تشریح لکھ سکتا. ایک وسیع سمندر ہے صرف ہدین و دلن و سمتن. کتنے انتخاب لفظاں دا کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ. طور طریقہ حضور والا، سیرت حضور والی، عادات حضور والے، خصائل حضور والے، شمائل حضور والے. تا حضور فرمایا یہ حدیث جامع ترمذی وچ لکھی حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی. ہن کی سمجھ آئی؟ سمجھ آئی کہ صورت تے ہڈیاں بندے دیاں کسے بھی بچے دیاں باپ ہو رہے نہ، اے مسئلہ نہیں. علماء نے لکھ دیتا اینج جڑے اشباہ نے حضور دے شان کی ہے. فرمایا من سب فاطمہ تا، جس نے بے ادبی کی تھی سیدہ فاطمہ تھی، وہ نہ سمجھے کہ فاطمہ غیر وجود محمد نہ، انہیں بے ادبی کی تھی محمد رسول اللہ دی. جی میں محمد رسول اللہ دی بے ادبی کفر ہے، انجھے فاطمہ تو زہرا دی بے ادبی کفر. ایک ہے مسئلہ لکھا امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح بخاری لکھے. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاء الامعات کے اندر مسئلہ لکھے. اور امام ابن حجر حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مسئلہ نقل فرمائے. امام سہیلی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نقل فرمائے. چار آئمہ اہل سنت دے یہ واضح طور پر نقل کر گئے. کیوں؟ فرق ہی نہیں. جنہوں سمجھ نہ آوے ان میں یہ پوچھنا بس تسی متھیاں ہوتے ایتھے جڑی چیز لائی پھر دیو
یہ اصل ہے آپ دی اصل ہوئے بھی تے پھر بھی تے کوئی چیز تھی نا جڑی قدمہ نہ لگتی سی جز تے نہیں سی وجود دا جنہوں جگر فرماندے نہیں اے نشان سارے کو دیر نہ رل دے کچھ ہوش نال کم لو تے اجے وقت سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گی قیامت کو اگر مان گئے بس اے مسئلہ عرض کر دیتا ہے تو انہوں انشاءاللہ والعزیز چونکہ ربیع نور شریف دی محفل ہے یہ بھی لازم سی سرکار دا بھی ذکر لازم ہی کرنا بھی نہیں بلکہ اصل ہی ہوئے کرنا اور اے ساڑھے عقیدین اہل سنت و جماعت دے ان تو متے لاندے بیڑی گل کو منہ نکل گیا آجے یہ 1400 سال سے عقیدہ ہے میں کہ جی 1400 سال سے عقیدہ ہے نا 1400 سال سے تو پھر 100 سال پہلی دی کوئی کتاب پڑھو بجی دی چے لکھے ہوئے میں جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی 100 سال پہلو کر دیو 1400 سال تو بڑی دور دی گل کیوں کہ یہ جو لفظ بول رہے ہو تو سنی بڑھنے دی لوڑ ہی نہیں پھر سدھے بنو چاچے نجد دی اولاد یا ابن تیمیہ دی پھر نالو نہ لکھو اس بندے دا نام جیڑا پیر دا نام ہوندا سی تے دووے موڈے ہنج کر لے گا نہ او دا ورتنا تے پیر تے ایس صدی پچھلی دے سن اپنے پیر سن انہاں دے تے وعدہ لا شریک دی قسم ہے جی این بیٹھے نے ٹیک لا کے تے کسی قبلہ عالم دا نام لے لیا تے سارے دیہڑ دے تھکے تے اٹھ کے بیٹھ تکیہ چھڑ دے ایڈے پیر دا نام ایڈیاں بے ادبیاں واسطے بھی نال برتنا قبلہ عالم دے صاحبزادے میں گیا حضرت ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید مراتب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نال گئے کو مسئلے دی گل سی بیٹھے آپ نے بیان فرمایا جب تو بیان فرمایا تو جس طرح موڈے رکھ دے سن بڑے پیران دے اس سے طرح موڈے جھکا لیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کملیو گل ہمیشہ سمجھی شیخ استاد ماں باپ انسان نو تربیت دے اچھا بچہ اچھا شاگرد اور اچھا غلام وہ ہوتا ہے جڑا اپنے بزرگوں کے طریقے نو سمجھے تو جدو اپنے پیر مرشد تو استاد دا احترام دسن والے شیخ ہون تو کتھے او بارگاہ جتھے پاکاں نو بھی حکم ہوئے کہ ذرا گردنا جھکا چھڑیا جی ایڈی پاک بارگاہ دے اندر گل کر دے انسان کئی باری سوچ دے اس واسطے کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذب ایڈے بول کو جے بولنے اس جماعت دے اندر رہ کے تے اللہ دے ولیاں واسطے نہیں کو بول سکتا اے بزرگ اس سجید اور نہیں بول سکتا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ تو تک لکھا ہے کہ آپ دی نسل پاک میں چون سادات کرام کوئی حضرت بغض نال اگر منہ چڑھا کے سید لفظ نو بھی اگر بگاڑ کے بولے تو وہ دیتے کفر دا فتوہ دیتا جائے اراعت الادب لفاظل النسب اللہ دی کتاب میں 1100 دی تعداد وچ اس سیزن وچ چھاپی خود تے مفت ونڈی اجے بھی کوئی ایک دو پئی ہونے میں جڑا شوق رکھدا میں ان دے کے میں گڈی تے ڈگی وچ پئی ہیں سمجھ آئی جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے جب پتہ لگ گیا کہ آخ دے کنوں نے یہ لفظ کدے تے بول دین صحیح فرمایا جب پتہ چل گیا کہ آل حسنین کریمین نو آخ دین اس پتہ لگن تو بعد یہ حیا نہیں کی اس لفظ سے الٹ بول گیا تو کفر کر دیا تو جنہیں اتنے واسطے نال نسبت وچ بے ادبی کرنا کفر کہلاندا ہے تو جنہیں بلا واسطہ یعنی واسطہ نہیں براہ راست اے نسبت آپ کل نے آپ جز تو صرف جز آپ ہی نہیں دوسرے بھی ساری بنات مبارکہ سرکار دیا جز نے لیکن یاد رکھنا جنہوں نے لفظ بولے نے وہ آپ ہی نے بدا تو منی تے آپ نے فرمائے ایک بندہ میں نے کہا اور جگلو او میں کہا کرنے آؤ ایڈا جگلو نہ پھر گل نو سمجھ پر یہ لفظ جدے واسطے آئے نو بولاں گے
وہ تو انہوں دی شان وچ آئے تو جدے آئے نے انہوں نے تو برداشت بھی نہیں کر سکتا. کم از کم سونا کو سن بولن تے دے واگاں کی آکھنے جڑے انہوں واسطے کہنے انہوں واسطے بولنے جڑے انہوں واسطے کہنے انہوں واسطے کہنے. پھر فرمانے ہیں علی منی وانا منہم. جامع ترمذی اٹھا کے دے, جامع ترمذی اٹھا کے دے, علی منی وانا منہم, علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں. پھر تریجہ کنو جز فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں. پھر دعا کی دیتی سنو احب اللہ من احب حسین, جڑا میرے حسین نال محبت کرے مالکہ تو وہ دے نال محبت کرے. یعنی انہوں محبوب بنا لے جڑا میرے محبوب حسین نال جڑا محبت کرے. بندہ میں نو کہنے لگا ہن تو چینج آندے چینج. میں کہ میں چینج رکھے ہی نہیں. چینج نال صبح میں ناشتہ کرانا لنگر غوثی علی میں رکھے کہ نہیں چینج نہیں رکھتا. کہندے تو پھر پہلو یہ نہیں کرتا. میں کہا تو قبلہ عالم دی زندگی دا جلسہ یاد نہیں رکھا جو شفقات احمد آکھیا سی وہ برابر نے حضرت علی تے جنہاں دا مقابلہ ہویا وہ برابر نے. تو میں کہ شبیر شاہ مرحوم رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے, چودھری نواز مساڑ فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ سارے اتنے بیٹھے سن. سید شمشان شاہ صاحب زندہ نے ہن وزیر نے وہ بیٹھے سن. میرے قبلہ عالم دے 6ویں صاحبزادے موجود سن زندہ, قبلہ عالم خود سن. تو میرا پتہ تے آنے نا انہوں دا پتر ہاتھ پتہ کیوں نہ ہونے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے بلکہ انگلی رکھ کے. تو میرے پتہ کیا فرمایا ہے حضور سیدنا پیر محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نو فرماندے نے وہ گل کر کے تو نہ جواب دیں. میں کہا جی کیوں؟ فرمان لگے تو جواب دیتا فساد ہو جانا ہے, تو تے کھڑکا کے جواب دینا ہے. تو ہن وقت آ گئے دعا دا. تو اس واسطے میں کہ قبلہ جواب تو نہیں میں دینا, ایک جملہ بولنے دی اجازت ہونی چاہیے. تو جے وہ بھی نہیں نا خدا شاہ اور بھی بیٹھے شبیر شاہ انہوں نے کھڑا کر, انہوں نے کھڑا کرو. میں اپنے موضوع تے بولا ایک جملہ پیران تے ہاتھ رکھ کے بروں ایک جملے دی اجازت زیادہ نہ کری اپنے موضوع تے بول. وہ ایک جملہ بولیا نا تو شبیر شاہ صاحب نے بھی اٹھ کے انہوں ایک ٹوکی. میں نے آدم تو ویکھی ایک جملہ بھی تیرا اتنا گرم ہے تو جملہ میں اے بولیا سی. میں کہ مولا پاک نے اے خود فرمایا بل لوگ جدو میں نے کسی مقابل دے نال گھنن نا تو برابری تے دور دی گلے صرف اے گل بھی آخر نا وہ مقابل کیڑا ہے. تو میرے واسطے اس تو بڑی ذلت کوئی نہیں. کیوں؟ آپ فرمانے لگے اجے پاؤ نہیں پھٹی, عربی دے لفظے بولے, اجے سرگی ویڑا سی, اجے بانگا میں نہیں سن ہوئیاں نبوت دیاں, اجے بانگا نہیں ہوئیاں تو میں محمد رسول اللہ دے پیچھے کھڑا. او سورج پیڑا ہو رہا ہے تے جیڑے آئے نہیں او مقابل بڑھن تے میرے واسطے اس تو ذلت ہے کیڑی. بزرگو گل نو سمجھنا لازم ہے. تے ہون مسئلہ ہے سمجھ لو, رب آدھا لا یستوی, ایک قرآن دی آیت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جڑے اوکھے ویڑے آئے نے حبیب نال تے جڑے سوکھے ویڑے آئے نے اے برابر نہیں. ایک قرآن دے لفظ نے لا یستوی. میں اتھے بھی اسٹیج تے آج دی گل نہیں ہے, اس گل 20 سال ہوندے پہ میں کھلو کے آیت پڑھی سی لا یستوی برابر نہیں. تے کمڑے ہو تسی برابر کا لفظ کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن اسی اہل سنتاں اہل سنت آدھے نے کلم وعد اللہ الحسنہ. حبیب نے جیڑے قبول کر لین نا انہاں نال حسنہ دا وعدہ ہو گیا, بیڑا اپنا انہاں دا پار لگ گیا. پر آزم درجہ جیڑے سرگی ویڑے لڑے نے انہاں دے درجے نو کوئی نہیں پہنچا.
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اسی قرآن پڑھیا ہے، استادوں نے مار کھا دیئے، ترجمہ بھی پڑھیا ہے، تفسیر بھی پڑھی ہے، اینیوں اڑوگی نہ جاؤ۔ جی ہاں، بجس طرح سینٹ ہو گئی ہر شے نہ انہوں کو جو ہوندہ ہے نہ جاندہ ہے، میں آکھا نہیں۔ اے کاری صاحب سوٹی ماری ہے، یہ کو گاڑ بن گیا بھی ہماری روٹی ہے نا گاڑ بن، میں بھی سانپ لیا کو قیامت دیانے دیانے واسطے، ٹھیک ہے؟ اللہ دے بندے ہو جن قرآن آکھے اے برابر نہیں، آدھے جی جنگو مولوی آئے نو آدھن برابر نہیں، میں آکھو جنگو مولوی رتبہ آیت نہ لڑائی تے جے انہاں جنگے والے دی گرنیاں تو وہ اپنے آپ نو بھی حضور دے برابر آکھ دینا تے من کدے جائیں گا؟ اس واسطے آیت نال ہی رہا رہو، آیت نال ہی رہا رہو، اے تے مکت کر لے خدا دے بندیا جنگ والے تے من اپنے آپ نو بھی حضور نال ران دے نہیں۔ تے میں ایک بار جنگ گیا تے میں رکا لکھیا نے باسی اور گلے چ نہیں رڑان دے، اس گلے چ رڑانے ہیں حضور بھی مومن نے، اسی بھی مومن، میں آکھا نری حضور نو مومن، اللہ بھی مومن ہی۔ واللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تے مہیمن نو معاف کر سنا مہیمن نو، عزیز الجبار المتکبر۔ میں آج یسر نال قرآن بھی نہیں سی پڑھیا کہ میرے ماموں رحمت اللہ علیہ دے دادا میں نو کاری آکھن لگ پیسا، 7 سال میری عمر سی، آج یسر نال قرآن نہیں سی پڑھیا میں تو میں نو کاری فرمان دے سی، یہ میرے نام دے جو انہوں نے فرمان تھے کہ میں پتہ نہیں اڈاری ماری کے نہیں، لیکن شہباز الامکان میں میرے نام انہوں رکھے۔ اے ہونا ہونا تو ذہن ویچ ہے بھائی اے لامکان آلی دی شان دسے گا ضرور، اے گا لو میں تو پھر یہ دی فال کٹنا اور میرے ذہن چو کوئی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، میں آکھا جے مومن ہونے دی وجہ تو برابر نہیں تو من مومن تے رب فرماندہ میرا نام ہی ہے، من اچھی جگہ تے جا کے بندہ ہوئے تعلق تے من وہ دے بنانا اپنا، انما المومنون اخوتن، میں کہا وہ اخوتن مومنون آخنے پر ایک او نے جڑے مؤمن نے، ایک نے جڑے مؤمن نے، ہون سمجھ آئی جی؟ مولانا اکرام اللہ صاحب تو اندر سے لین کہ وہ مؤمن کون ہوتا ہے؟ ایمان لانے والا، مؤمن جدے اتے ایمان لے آیا جائے، حضور اللہ تے ایمان لیون دی وجہ تو مؤمن نے، لیکن حضور تے ایمان لیونا ساڑھے واسطے فرض ہے، اس لحاظ نالو مؤمن بھی نے، کیوں کہ اسی ایمان لیون والے تے آپ تے لیون والے ایس گلے برا نہیں بنا سکتے، کیوں کہ حضور تے ایمان لیونا رکھنا ایمان لیونا ساڑھے تے فرض ہے۔ ہون سمجھ آئی؟ چلو اجے میں وہ جڑا حافظ توسوی دا شعر پڑھیا نا، با زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا، بلکہ باپ بڑا ہوندہ ہے میں تو فصل بھی نہیں پوری ہے، کیونکہ میرے سامنے نئے گل نہیں وہ کرنی بھی نہیں، وہ دی وجہ ہے کہ تو نسانا تو نہیں، اسی یہ آ گئے ہو اور دور دور تو بھی دوست آئے نہیں، اے دنال ایک بندہ اپنے دل وال لے جائے نا گل، ایک گل نال بھی گل بن جائے، ایک گل نال بھی گل بن جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان دے انوار نال تو ہم روشن کر دے، باطن بھی روشن کرے ظاہر بھی روشن کرے، اور میں توڑے واسطے بھی اپنے واسطے بھی دعا کرنا اللہ سانو بے ادباں دی تے بستی تو بھی بچائے۔
بادب رکھے، اہل بیت اطہار دا بادب، سرکار پاک دا اجزائے مبارکہ دا ادب، حضور دی ذات پاک دا ادب، حضور دے صحاب پاک دا ادب، اسی ادب کر ساڑی جماعت میں چوکھا مننے دا مینا تے بندے دن دے آنے بے ادبی دا کدی نہ نہیں دیتا. ہون میں نہیں لگتا ہے بس نوی پوت سانو واڑو ہے اس واڑے وچ بھی بس سانو ضرور بندے آکھن کرن کے بابے اس واسطے اسا دن رات ایک کیتا ہے. آج پھالیا بھی لو کل بیاڑی جائی بندے آخنا ہے کسی سورت دی تاریخ دیتے کرو ایک بار ایڈے ہی کر دیو من دوجی رات میں کہ ہوں اگلیاں پتہ لگے بلکہ انہاں دا روٹ کی ہے تو تاں ہے نا ہوں اسی کی کریے. اللہ پاک نبھا دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اے جاگنا قبول کرے اور مسجد شریف ہمیشہ آباد رہے. مولانا ہمیشہ انہاں دے اللہ فیض و برکات. دیکھو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے استاد انہوں نے شیخ الحدیث والد صاحب نے شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث اج میں انہاں دے نام لکھے شیخ الحدیث تک میری اکھاں چاں سوال این کہندے چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. یہ استاد شیخ الحدیث سے قابل شاگرد ہے اور شیخ الحدیث لکھے اے دے نال شان کسی دی کسی نہیں ہوندی نہ سانو کوئی اس گل دے اوتے کھود رو پوندی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اے تے منصب ہے نہیں اس گل واسطے کہ یہ بے فیض لوگ تھوڑے ہی سن کہ جی انہاں ایک منصب انہاں کو اگلے کسی کو نہیں ہوئے گا نہ قیامت تک دین دا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے. اللہ انہوں شابد آباد رکھے اور اس تو بھی بڑے لقبوں والا فرمائے اور سونے لقب دے اندر قبا تے حسن دووے ہوندے تفتزانیہ جو شاہ حسین صاحب لکھ گئے ساری ہے لیکن سونے القاب اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت
تشریف رکھو، دعا بہ کے سارے کر لیں، تشریف رکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال آپ دی وجاہت پاک دا صدقہ، پنجتن پاک دی وجاہت دا عظمت دا صدقہ، صدقہ چار یار دی عظمت دا، ائمہ اہل بیت، ائمہ فقہا، ائمہ اولیاء، بالخصوص پیران پیر دستگیر، میر میراں، پیر پیراں، سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، غریب نواز سلطان الہند، حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ والرضوان، ان اعیان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ دکھ درد مصیبتیں دور کر دے، تکلیفیں پریشانیاں دور کر دے، فضل و رحمت شامل حال کر دے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا سوز دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی بحق بری فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دستامان آل رسول۔ یا اللہ جامعہ اسلامیہ کو بابرکت فرما، پڑھانے والوں کو بابرکت فرما، پڑھنے والوں کو بابرکت فرما، معاونین کو برکتیں عطا فرما، اس جامعہ کو بیش از بیش ترقیاں عطا فرما۔ جتنے بھی مولانا اکرام اللہ کے ساتھی آئے ہیں علماء کرام، ان کے نام پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ایک پوری جماعت ہے، حضرت شیخ الحدیث علامہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی سب کے نام انہوں نے لکھے بڑی محبت سے، اور میرے بڑے ذوق اور وجدان میں آیا۔ اللہ اس جماعت کو سلامت ان سب کے علم نافع میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے شاہ صاحب کو اللہ برکت دے، ان کے بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ پڑھ گئے ہیں، اللہ پاک ان کے علم نافع میں برکت دے۔ حضرت شاہ صاحب کے جامعہ میں سندھا واڑہ میں حسینیہ کاظمیہ ادارہ قائم کیا، اللہ اس کو مینار نور فرمائے، اس کی برکتیں چار دانگ عالم میں جائیں۔ جتنے بھی اپنے ادارے ہیں، مساجد ہیں، جتنے علماء ائمہ کرام آئے ہیں، جتنے طلباء آئے ہیں، یا اللہ سب کو برکتوں سے نوازے، سب کو بامراد فرما، بامراد فرما، بامراد فرما۔ جو جس نعمت سے محروم ہے اپنے فضل و رحمت سے سب کو بامراد فرما، بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین وصحبہ الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔